السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو تسلسل جاری کیا تھا میں نے روح کی پرواز کے حوالے سے، اور مختلف ویڈیوز بنائی روح کی پرواز کے لیے، اور مختلف جگہوں پہ جسم اور روح کے کردار کے حوالے سے بات کی کہ انسان دو چیزوں سے ہی بنا ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح۔ اب جسم کی پرواز کی بات کی، روح کی پرواز کی بات کی، اور مختلف 4-5 ویڈیوز بنائی اس کے حوالے سے۔ آج میں پیر و مرشد کے حوالے سے بیان کروں گا کہ پیر و مرشد روح کی پرواز کے حوالے سے کیا کردار ادا کرتا ہے۔ پیر و مرشد حقیقت میں آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا، پیر و مرشد آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ پیر و مرشد وہ روشنی ہے جس سے منزل قریب دکھتی ہے، کیونکہ پیر و مرشد کی روح پرواز کر کے مقبولیت کے جس درجے پہ فائز ہوتی ہے کہ بارگاہ خدا سے عشق کا مقام حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کا نائب بن جاتے ہیں، اور اللہ بھی کہتا ہے ہدایت جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے اور اچھے لوگوں کے لیے ہے۔ اور اقبال بلا شبہ فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ تو لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح محفوظ پہ لکھی جاتی ہیں باتیں، وہاں پہ قلم کے ذریعے انسانوں کے نام اعمال تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اور اقبال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی پیدا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، اور انسان کو کی اگر پرواز ہے، بلند پروازی، بلند خیالی اور اللہ کی بارگاہ تک رسائی، اور وہاں پر کہ مقبولیت کے اگر مقام پہ فائز ہونا ہے تو سرکار سے وابستگی ضروری ہے۔ اور چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کیا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے حوالے سے قرآن کی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں جو سرکار کو ملتی ہیں وحی کی صورت میں۔ اور آپ ہر وہ سازش جو منافقین، مشرکین، ہوس کے پجاری، عہدہ، طاقت، دولت کے پجاری گھڑتے ہیں شیطانیت کا لبادہ اوڑے ہوئے، تاکہ مخلوق خدا کو خدا کی بارگاہ سے دور کیا جا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے اقرار لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم سے اقرار نہیں لیا کہ تم میرے اس کا نام کیا تابع رہو گے، اللہ تعالیٰ نے روحوں سے اقرار لیا، ارواح سے اقرار لیا جسموں میں جانے سے پہلے کہ تم مجھے اپنا رب مانتی ہو کہ نہیں مانتی، اور انہوں نے کہا ہاں بلا شبہ آپ ہی ہمارے رب اور ہم آپ کی تابعداری کریں گے۔ تو آج روح کی پرواز کے حوالے سے میں نے جو تسلسل اسی لیے جاری کی وہ ہوا ہے تاکہ انسانوں کو جان سکیں کہ جہاں پہ لبرل سوچیں انسانی کو تباہ کر رہی ہیں، جہاں کے لنڈے کے مرد و زن ہو چکے ہوئے ہیں، اور اخلاقی اوصاف نظر نہیں آتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیر و مرشد ہے کون؟ پیر و مرشد آپ کے والدین بھی تو ہو سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو راہ راست پہ لے کے آئیں، اگر آپ کو بھلائی پہ لے کے آئیں۔ اسی طرح ہر وہ شخصیت جو آپ کو بھٹکنے نہ دے، آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جائے، اور آپ میں پاکیزگی کے وہ منازل طے کروائے کہ خدا فرشتوں کی صفوں میں بیٹھ کے آپ پہ فخر محسوس کرے۔ اور انسان فرشتے پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پورے قرآن کو اگر میں ایک لفظ میں قید کروں یا مفہوم بیان کروں تو ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ تو چونکہ فرشتے پاکیزہ ہیں تو اللہ کا نائب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں۔ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اللہ اپنے نائب کو بتایا کہ اگر تم پاکیزہ ہوگے تو تمہیں میں اپنا نائب بناؤں گا اور تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دوں گا، اور جب تم پاکیزہ ہو جاؤ گے اور اپنی پاکیزگی کو ختم نہیں ہونے دو گے تو پھر تمہیں میں تڑپ دوں گا، جذب و مستی کی کفیات دوں گا،
اور یہ جذب و مستی ہی پھر تمہیں منازل طے کروائیں گی، اور پھر تم پوری دنیا میں چھا جاؤ گے، کیونکہ تم میرے نائب ہو۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خرشی جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، تو لہٰذا فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس لیے قریب ہیں کہ وہ پاکیزہ ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے خدمتگار ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نائب ہیں، اور وہ ان کے لیے جیسے انبیاء علیہ السلام پہ وحی لے کے آنا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے امور کو سر انجام دینے کے حوالے سے فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہیں جو اس کی ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں، اس کی حرکات کو نوٹ کر رہے ہیں، تاکہ کل کو انسان کوئی اپنی بے معنی کہاوتیں نہ ٹٹول سکے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسے ہر چیز کا علم ہے اور وہ ہر چیز جانتا ہے، مگر ہر چیز نوٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو فرشتوں سے بالا تر ہونے کے لیے آپ پاکیزگی اختیار کریں گے تو آپ میں تڑپ ہوگی۔ تڑپ کے ساتھ چونکہ مرد مومن نے فرعونوں، یزیدوں اور شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکمت و دانائی سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت و دانائی سے نوازتا ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب۔ اقبال رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ عقل جو ہے وہ جستجو کرتی ہے، سچائی کے لیے وہ گھومتی ہے عقل، اور پھر وہ جو اچھی عقل ہے، عقل برہانی کی بات کر رہا ہوں، وہ عیاری مکاری والی نہیں۔ ایک جگہ پہ اقبال عقل ابو لہب سے تشبیہ دی ہے، جو مکاری یاری والی عقل ہے، جو اچھائی کی متلاشی ہے، وہ فرماتے ہیں۔ اور یہی حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ حکمت و دانائی ڈھونڈتا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، وہ ہٹ درمی نہیں دکھاتا۔ اسی طرح عشق حضور و اضطراب اور مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیتا ہے۔ مومن کی بھی آگے کیٹیگریز بتا دی گئیں، اور مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں، اور وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل نہ کر لے۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج پیر و مرشد کے حوالے سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو پیر و مرشد حقیقت میں ہے ہی وہی جو ایسی روشنی ہے جہاں سے منزل قریب نظر آئے، جہاں پہ دلوں کو اطمینان و سکون ہو، اور سرکار کا فرمان کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، یعنی کہ آپ کے تقوی میں اضافہ ہو، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، وہی مومن ہوتا ہے۔ ایمانی طاقت بڑھنے سے ہی خدا نظر آتا ہے نا۔ تو پھر مرد مومن اور مرشد کا جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو مرشد حقیقت میں ایک ایسی صاحب یقین ہستی ہوتی ہے جس کی روح اس قدر بلند پرواز کرتی ہے، عشق کا مقام حاصل کرنے کے بعد خدا کا نائب بنتی ہے، اور پھر وہ فیصلے نافذ کرتی ہے، اور وہ لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ انسانیت کو خدا کی بارگاہ سے جو ان پہ جرم لگنے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کرتوتوں کے عوض اور بادمالیوں کے عوض وہ روندہ درگاہ ہونے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو مرشد ان کو ہدایت کی طرف لے آتے ہیں۔ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین بھی تھے اس دور میں، مشرکین بھی تھے، جو ہر درم بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، مگر جن کو اللہ نے ہدایت نصیب کرنی تھی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔ اور اقبال کا شعر کہ اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمان ہے، نہ ہو تو مسلمان کافر و زندیق۔ اب دیکھا جائے تو کیسے کافر بنتا ہے اور کیسے مومن بنتا ہے۔ سرکار کے دور میں بھی وہ لوگ جو اچھے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہدایت کے لیے موجود تھے، پیر و مرشد موجود تھے، انہوں نے لوگوں کو تلقین کی، نصیحتیں کی، مگر جو ایمان لیا، جن میں ایمان بچ گیا اور بس گیا، اور یہ جو ہر دور میں دین کو تبدیل کیا گیا، تو اس دور میں بھی وہ لوگ تھے سرکار کے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی گناہ نہیں کیے تھے، بے حیائی سے دور تھے،
اس کا نام کیا، شراب نوشی سے دور تھے، اور وہ تمام رسمیں جو زمانہ جاہلیت میں موجود تھیں وہ اس سے دور تھے، خلفائے راشدین کے متعلق آئے ہیں وہ ان چیزوں سے دور تھے، اور انہوں نے بڑی جلدی اسلام قبول کر لیا کیونکہ ان کے دل میں ایمان باقی تھا، ایمان کی حرارت باقی تھی، اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت متقیوں کے لیے ہے کیونکہ وہ گناہ گار نہیں ہوتے۔ اور انسان کے جسم کا فنکشن اگر دیکھتے ہیں تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل میں حجابات پڑ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے روندہ درگاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس شخصیت پہ شیطان قابض ہونا شروع ہو جاتا ہے، شیطان اس کو اچکنا شروع ہو جاتا ہے، شیطان اس کو اپنا محبوب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بد اخلاقیوں کی وجہ سے، گندے اخلاق کی وجہ سے، جس میں جھوٹ، حرام کھانا، جھوٹ بولنا، شراب نوشی، بد کرداریاں جتنی بھی ہیں، جوا، جتنی بھی خصائل جو بد ہیں وہ ان میں آنے کی وجہ سے وہ شیطان کے محبوب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سرکار اللہ کی بارگاہ سے وہ روندہ درگاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پیر و مرشد جو ہوتا ہے وہ انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، اصل میں پیر و مرشد کا مقام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھٹکنے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم تھے، اور تمام انبیاء میں خوبیاں تھیں وہ سب آپ میں موجود تھیں، اور آپ سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھے اخلاق والے ہیں اور تھے اور رہیں گے، کیونکہ آپ کی خصائل، آپ کیسے یہ چیزیں میں آپ کو بعد میں بیان کروں گا۔ تو اب دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جامع خوبیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، مگر اس کے باوجود فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کے اس کو صاف کیا، حالانکہ وہ دل جو پہلے سے ہی پکیزہ ہے اس کو مزید وہ منازل طے کروائی گئیں، تاکہ جو مشن ہے وہ بہت بڑا ہے، پوری طرف ایک طرف کفر کا عالم ہے اور ایک طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ہستی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا نظام تبدیل کرنا ہے اور لوگوں کو ایک مثالی معاشرہ پیدا کر کے دینا ہے۔ تو لہٰذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ براہ راست رہنمائی فرما دی، اور آپ کو جہاں آپ کو اعلیٰ اخلاق والا پیدا کیا، وہ اخلاق اور اوصاف آپ میں رچے بسے تھے آپ کی ذات میں، اور جبریل امین آتے ہیں تو آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی زبان پہ قرآن جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں خود سے ہی آپ کو عنایت فرما دی گئی تھیں۔ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اس لیے اب دیکھا جائے تو جو بچے بھی معصوم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ان کو بھٹکنے نہ دو، ان کی تربیت کر لی جائے تاکہ یہ شیطانی کفتوں کے زیر اثر نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاشرے کو مثالی بنا لو تاکہ شیطانیت اپنے پنجے نہ گاڑے اور حیوانیت معاشرے میں پروان نہ چڑھے۔ یہی چیزیں، یہی نظام جو جہاں پہ شیطانیت پروان چڑھی ہوئی تھی اس کو خاتمے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثالی معاشرہ قائم فرمایا بھی، اور اس معاشرے کو تقویت آپ کے اصحاب نے دی۔ اب دیکھا جائے پیر و مرشد حقیقت میں جہاں پہ معاشرے میں لوگوں کے، اور ہم نے مومنین پہ بڑا احسان کیا، ان میں اپنے نیک بندے بھیجے، ان کے قلب و نظر کی اصلاح کرتے ہیں اور ان میں ان کی بد اخلاقیاں دور کرتے ہیں، اور جو حجابات پڑے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے دور کرتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں، ان میں غلاظتیں دل کی ختم کرتے ہیں، قلب و نظر میں جو فساد ہیں نظریات کے طور پہ، کبھی رنگ، نسل، ذات پات کا، اس کا خاتمہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس منزل کی طرف لے کے آتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور محمد عربی سے ہے عالم میرے ذہن سے دوسرا شعر کا پورا مفہوم، محمد عربی سے ہے عالم عربی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی یہ تعلقات وابستہ ہو رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو اب روح کی پرواز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس کی پرواز میں بلندی کے لیے پیر و مرشد کا کیا کردار ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنے گھر کے کام نہیں کروائے تھے اپنی تبلیغ کے عوض۔ اسی طرح سرکار نے جب من کنت مولا علی فہذا علی مولا فرمایا تو وہ بھی حضرت علی نے بھی کبھی کسی سے اپنے گھر کے کام نہیں کروائے تھے، بلکہ آپ جتنی بھی عظیم شخصیات ہیں انہوں نے لوگوں کو غلام نہیں بنایا، مگر اگرچہ وہ کہتے تھے ہم آپ کے غلام ہیں، کبھی بھی کسی سے پیسے نہیں لیے تھے اپنی آرائش اور کھانے پینے کے حوالے سے یا اپنی زندگی کی سازشوں کے حوالے سے، بلکہ آپ اپنا کام خود کرتے اور اپنے روزگار کے خود مواقع ڈھونڈے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فقیری کا انداز آپ دیکھ لیں،
اور ان کی ایمانی غیرت کا مقام دیکھ لیں تو فقر اختیار کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے. اور اس طرح صحابہ رسول نے بھی اپنا سارا مال و دولت سرکار کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا اور ہدایت خرید لی. اور آپ اس وقت تک مومنین جنت کو نہیں پا سکتے, اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے, عشق کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ اپنی مال دولت آل اولاد اب تک کہ اپنی جان سے زیادہ سرکار کو محبوب نہ جانے اور خواہش نفس سے پرے رہیں, خواہش نفس سے پرے رہیں. اور یہ خواہش نفس سے پیر و مرشد ہی پرے کرتا ہے. جیسے صوفیہ اعظام کی زندگی کے احوال ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگوں کو خواہش نفس سے پرے کرتے ہیں. اقبال اگر کہتے ہیں تو اقبال بھی کہتے ہیں کہ عقل تمام تر ابو لہبی, تو عقل جو ہے وہ تمام تر جو ایسی عقل جو مکار ہو, عیار ہو اور افسانے تراشتی ہے اور اپنی مفادہ سوچتی ہے اور لوگوں کو وہ اذیت کا, لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے وہ چیز, تو وہ تمام تر ابو لہبی میں آتا ہے. یزید بھی اسی چیز کی کڑی تھی, اگرچہ وہ بظاہر مسلمان تھا, منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا اور وہ انسانی کی تذلیل کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے برگزیدہ شخصیات کو پیدا کیا تاکہ وہ لوگوں کو توکل اور اللہ کی رضا کے حوالے سے اور صبر کیا ہوتا ہے, قناعت کیا ہوتی ہے, اور بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, اس کے جو ہے نا وہ منازل طے کروا سکیں. اور یہ منازل مرد درویش کی بارگاہ سے ہی حاصل ہوتے ہیں. نہ تحت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں, جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ, فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ. مہر و منہ و انجم کا محاسب ہے قلندر, ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق ہے. علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد, فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. اقبال فرماتے ہیں پرورش دل کی اگر مد نظر ہے تجھ کو, مرد مومن کی نگاہ غلط انداز ہے بس. مرد مومن کی ایک نگاہ کی بات ہے, تمہاری دنیا بدل جائے گی. مگر آج کے جو ہیں وہ صوفی درویش نہیں ہیں جو اپنے لیے خواہش نفس کا سامان پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور بے معنی چیزوں میں الجھاتے ہیں. آج کے نہ ملاؤں قاری کی بات ہو رہی ہے, آج کے نہ کسی اور طبقے کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ مقام ہے جس کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک, نہ معرفت نہ زندگی نہ محبت نہ نگاہ, کچھ بھی نہیں ہے. تو اب دیکھا جائے تو اقبال جہاں پہ ایک طرف مرد مومن کا کردار بتاتے ہیں وہاں پہ مرد مومن کا نہ ہونے کے بتاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جعلی قسم کے لوگ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ آصف کسی کی حمایت کر رہا ہے یا کوئی اور. میں تو ایک آئیڈیل اسلامی کردار کو اجاگر کرنے جا رہا ہوں پیر و مرشد کے بعد, جو آج کل نظر نہیں آتا. اب جو اس سے پہلے یہ قلندر کی یہ پہچان ہوتی ہے وہ زمانے کے مطابق نہیں چلتا اگر زمانہ غلط ہو, بلکہ وہ زمانے کو اپنے مطابق چلاتا ہے. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے سارا نظام تبدیل کر دیا, فکر اقبال کی روشنی میں نظر آئی. اور اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں ہے قاضی الحاجات, جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو, اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات, جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. مال و دولت سے اس کا زوال نہیں ہے. اور یہ درویشوں کی زندگیوں سے ہمیں نظر آتا ہے. آج جہاں پہ علماء دین بیچ کھا رہے ہیں, سرکار نے تو کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے تھے امامت کرانے کے, نماز پڑھانے کے اور مختلف حوالے سے دیکھا جائے, اور نہ ہی اس طرح آپ کے اصحاب نے. تو یہ علماء دین لیتے ہیں اور سیاستدانوں کا اور امیر لوگوں کا طبقہ لوگوں کا ایجنڈا سیٹ کرتے نظر آتے ہیں. اور یہی نہیں, جس کی تھوڑی سی آواز اچھی ہو جاتی ہے وہ عشق کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور سرکار کا نام لے کے لوٹتا ہے اور بڑے بڑے اپنے لیے
اس کا نام کیا ہے، خواہش نفس کا سامان پیدا کرتا ہے، زیادہ زیادہ پیسہ مطالبہ کر کے، اور سرکار کے نام پہ بلیک میل کرتے ہیں. اور وہ ایک طرف وہ درویش اور فقراء کی زندگی کا حوال دیکھ لیں تو انہوں نے تو کبھی بھی کسی سے پیسے نہیں مانگے. داتا صاحب دیکھ لیں، خواجہ صاحب دیکھ لیں، یا کسی اور درویش کی زندگی کا احاطہ کر کے دیکھ لیں، نہ انہوں نے بادشاہ وقت سے پیسے مانگے اور نہ ہی عام لوگوں سے پیسے مانگے. نیاز لوگ دیتے تھے، ان کی بھی نیازیں قبول ہوتی جو متقی پرہیزگار ہوتے تھے اور جن کی کمائی حلال ہوتی تھی، وہ بھی ایک وقت کی کھانا ایک مسلم بھائی ہونے کی حیثیت سے کھلا دیا. حرام کی امیزش نہیں ہوتی تھی. اور یہی مرد کلندر کی بارگاہ ہوتی ہے جس کا میں آج ذکر کروں گا اور پیر و مرشد کے حوالے سے ذکر کروں گا کہ وہ ایسے ہی یہ منزلیں اور مقامات نہیں مل جاتے. ان کے لیے رضا اور صبر کے مقامات سے گزرنا پڑتا ہے. وہاں پہ ایسے مقامات سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ بڑے بڑے جو دعوے کرنے والے ہیں وہاں پہ ایک منٹ کے لیے وہاں پہ اپنا استقامت اختیار نہیں کر سکتے. آج دیکھا جائے تو جتنے بھی صوفیہ اعظام ہوئے اگر میں ایمان کو اور کفر کو دو معنوں میں بیان کروں، جیسے علامہ اقبال کا شعر پڑھا کہ اگر ہو عشق تو کفر بھی، مسلمانی نہ ہو تو مسلمان بھی کافر زندگی، دو لفظوں میں بیان کروں تو جتنے بھی خواہش نفس کے پجاری ہیں، ہوس کے پجاری ہیں، جتنے بھی حرام کھانے والے ہیں، جتنے بھی انسانیت کی تذلیل کرنے والے ہیں، وہ تمام شیطانیت کفتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، معاشرے کی تباہی کا باعث بنتے ہیں، چاہے اس میں سیاستدان ہو جائیں، چاہے اس میں علماء دین ہو جائیں، چاہے اس میں عام عوام ہو جائے. اب دیکھا جائے تو اسی چیز کو اقبال فرما رہے ہیں. اب جتنے بھی ہیں، یزید ہو جائے، فرعون ہو جائے، یا جتنے بھی بڑے بڑے ظالم لوگ ہوئے، یا جتنے بھی بادشاہ برصغیر کے بادشاہ دیکھ لیں، یہ سب خواہش نفس کے پجاری تھے. اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے لوٹتے تھے اور انسانیت کے لیے زندگی کا گھیرا تنگ کرتے تھے. ایسے ہی علماء دین بھی آپ کو نظر آئیں گے جو اپنی خواہش نفس کے لیے قرآن کی آیات کا غلط استعمال کرتے ہیں اور امت کو تقسیم کرتے ہیں، اور جو مقصدیت تھی دین کی وہ ختم ہو گئی. دین کا اگر پورے کا مفہوم اگر سرکار کی حدیث میں جو بیان کروں کہ آپ کی نماز، روزہ، عبادات یا اسلام قبول کرنے کا مقصدیت کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ آپ میں بھلائی ہو، آپ انسانیت کے لیے تڑپ ہو، بھلائی ہو، نیکی کی تڑپ ہو، چاہ ہو، مگر یہ نظر نہیں آتی. آج لڑنے کے مرد و زن نظر آتے ہیں، اغیار کی سوچوں سے متاثر لوگ نظر آتے ہیں، تو پھر ہمیں بھلائی کیا ہوگی؟ بھلائی ہے نہیں ہے، کیونکہ آپ حرام کھا رہے ہیں اور شیطانی کفتوں کا جھنڈا سیٹ کرتے ہیں. اب دیکھا جائے تو روح کی پرواز کی بات ہو رہی ہے، تو روح کی پرواز ہے ہی یہ کہ جب دو چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک رضا، سب اللہ کی رضا کے تحت زندگی گزارنے والے اور مشکلات برداشت کرنے والے، تو دوسری طرف خواہش نفس کا شکار لوگ جو ہر طرح سے حلال و حرام اور اپنے لیے خواہش نفس کے لیے ہر انسانیت کی تذلیل کرنے والے ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو جن کی زبان و آواز سے دوسرے محفوظ ہیں، ایک طرف وہ ہیں جن کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، ایک طرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے شیطانی کفتوں کا قلع قمع کرتے ہیں، معاشرے کو انصاف کا نظام دیتے ہیں، معاشرے میں پاکیزگی قائم کرتے ہیں، بد کرداریاں ختم کرتے ہیں، امیر غریب کے لیے ایک جیسا قانون ہوتا ہے. اور یہی نہیں ہے بلکہ حکمران وقت بھی جواب دہ ہوتا ہے اسلامی ریاست میں کہ وہ اس نے جو غلط کیا ہے. یہ ہے اسلام کا نظام. اسلام کا نظام یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں اور خوشیاں منائی جائیں، بلکہ یہ تھا کہ جو طاقتور ہے وہ اپنے حد میں رہے اور کمزور جو ہے وہ اپنا یہ محسوس کرے کہ اس کو تحفظ ہے، وہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کی ایمان بھی محفوظ ہے، کیونکہ اس کو بنیادی سہولیات مل رہی ہیں اسلامی ریاست میں. تو لہٰذا ایک طرف خواہش نفس کے پجاری ہو گئے، ایک طرف وہ ہو گئے جنہوں نے خدا کی رضا کے لیے ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لی. اور یہ وہی صوفیہ تھے جنہوں نے بادشاہ وقت ان کے درگاہ پہ حاضری دینے کے لیے ہاتھ باندھتے تھے، وہ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تم خواہش نفس کے پجاری ہو، تم مخلوق خدا پہ ظلم کرتے ہو، اور تم اب اس لیے ہماری بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہو تاکہ ہم تمہارے حرام کے لقمے کھا کے تمہیں پرمٹ دے دیں کہ تم ٹھیک ہو، اور اس طرح تمہاری جو ہے مکاری اور یہ ظلم مزید وہاں پہ بڑھ جائے، اس لیے چاہتے ہو. ہم تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ تم ہماری درگاہ پہ آؤ. اور صوفیہ اعظام اور پیر و مرشد سے اگر خدا یاد نہ آئے، خدا کی ذات قریب نہ نظر آئے، خدا کی ذات کے جلوے قریب نہ آئے، تو پھر پیر و مرشد نہیں ہے.
اگر پیر و مرشد پکڑنے کے باوجود آپ گناہوں میں آلودہ ہیں اور منزل سے پرے ہیں تو پھر آپ سمجھیں آپ نے پیر و مرشد نہیں پکڑا، پکڑ کے خواہش نفس پجاری بت کی پوجا کر رہے ہیں جس نے آپ کو گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ پیر و مرشد آپ کے احوال سے بھی باخبر ہوتا ہے، پیر و مرشد آپ کو قلب و نظر کی اگر گندگیاں دور نہیں کر سکتا اور آپ کو بارگاہ خدا میں تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں مان سکتا تو وہ پیر و مرشد نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہے جو ہے وہ آپ کے قلب و نظر میں صفائی اور پاکیزگی پیدا کرتے ہیں کہ تم بارگاہ خدا میں رون دیے نہ جاؤ، جٹلا دیے نہ جاؤ۔ اور یہی نہیں، قرآن کی آیات بھی اسی پہ اثر کرتی ہیں جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے پیغام کو اس احساس کے ساتھ محسوس کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دل نرم ہوتے ہیں ان پہ قرآن کی آیات اثر کرتی ہیں برحال، اور ان میں بھلائی ہوتی ہے۔ مگر افسوس آج علماء دین کے دل میں قرآن کی آیت پڑھنے کے باوجود نہ بھلائی نظر آتی ہے اور نہ ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم نظر آتے ہیں اور نہ ہی ان پہ قرآن کی آیت کا اثر ہوتا ہے۔ اور یوں دیکھیں آج آپ کے معاشرے میں جو قتل و غارت کی لاتعداد داستانیں ہیں، لوٹ گسوس سیاستدانوں کی، نہ علماء دین سیاستدانوں کو ٹھیک کر سکے، آپ بھی خواہش نفس کا پجاری ہیں، یہ علماء دین اور یہ بندربانٹ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، چاہے چھوٹا مولوی ہے چاہے بڑا ہے، ہر جگہ پہ بندربانٹ نظر آتی ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ عوام بھی تباہ ہو گئے، عوام کی بھی تربیت نہ ہوئی اور یوں پورا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ اور جو قیام پاکستان کے وقت جو نظریات تھے اس قوم کے جس نے پاکستان بنایا تھا اور خالی ہاتھ پاکستان لے لیا تھا ہندو سکھوں عیسائیوں سے لڑتے ہوئے، اس لیے یہ قوم تباہ ہو گئی کہ نہ ان میں اقبال رہا اور نہ قائد اعظم جیسا لیڈر رہا، یعنی پیر و مرشد ہی چلے گئے۔ آج دیکھا جائے تو علماء دین نے چونکہ اصلاح کرنی ہے تو وہ خود خواہش نفس کا شکار ہو گئے، انہوں نے بھی دین کو بدل دیا، فرقہ وریت پہ آ گئے اور جو بھلائی تھی وہ نظر نہ آئی۔ درویش کی زندگی اگر ہم عطا کرتے ہیں کہ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں، اس نے کبھی بھی کسی سے نظر و نیازیں نہیں مانگی، انہوں نے بادشاہ وقت کے بھی تحائف قبول نہیں کیے، انہوں نے بھی کوئی غیر اسلامی شرعی چیزوں کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے معاشرے کی اصلاح کی، افراد معاشرہ کی اصلاح کی، اور انہوں نے پیٹ پہ پتھر تو باندھے سرکار کی نسبت سے، کئی دن تک بھوکے تو رہے، مگر انہوں نے خدا اللہ تعالیٰ کی عزت کی خاطر اپنا ضعف بلند رکھا اور خدا کی عزت کے لیے جینا سیکھا اور اپنی گردن کو بلند رکھا، نہ کہ طاقتور شخصیات کے سامنے جھک کے حرام کھانے کے لیے یا عہدہ جا کے لیے خدا سے بغاوت کرتے۔ انہوں نے ایسا کبھی بھی قبول نہیں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایسے لوگوں کو مقبولیت کے درجے پہ فائز کرتی ہے۔ پھر یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ایک نگاہ سے دنیا بدلتی ہے اور لوگوں میں ایمان کی دولت پیدا ہوتی ہے اور حق و یقین کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ پھر وہ لوگ جو کبھی خواہش نفس کا پجاری تھے ابھی، پھر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ بھی پیٹ پہ پتھر مان لیتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ انہیں اللہ کے ذکر سے تسکین ملتی ہے، ان کی روح پکیزہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ خدا کی بارگاہ میں وہ مراتب طے کرتے ہیں۔ جیسے ایک انسان بھی ایک راکھ ہے، اللہ نے اس کو روح ڈال دی گئی۔ اب دیکھیں ایک پتنگ اڑانے والا جو ہوتا ہے وہ ایک پتنگ بناتا ہے، اس کو ڈور کے ذریعے اڑاتا ہے اور ہوا کی سمت میں اڑاتا ہے، اور جتنی زیادہ ہوا ہوتی ہے وہ پتنگ اتنی دور جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا جسم اگر ایک پتنگ کی مانند تصور کر لیا جائے اور روح جو ہے ایک ہوا کی مانند تصور کی جائے تو روح کیسے بارگاہ خدا تک پہنچے گی؟ اصل میں پیر و مرشد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو خدا کی بارگاہ تک لے جائے کہ ایک انسان خدا کے مقام مرتبے کو پہچان سکے اور خدا کا ادب ملحوظ خاطر رکھے کہ وہ حدیں نہ پھلانگے۔ یہ ہے پیر و مرشد کا مقام۔ اور انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ، وہ کہتے ہیں رب کے بندے بنو۔ یہ قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو جتنے بھی پیر و مرشد ہوئے وہ ظاہری طور پہ پیر و مرشد حقیقت میں کام یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کا اللہ سے، اپنے مریدین کا اللہ سے ربط قائم کرواتے ہیں تاکہ لوگ یہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہ سکے اور ایسے لوگ دنیا میں موجود رہیں جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آئیں، خدا کی ذات ان کے قریب آئے اور وہ آئیڈیل شخصیت ہوں کہ معاشرہ نہ بٹکے۔ آج ہم محبوب الہی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں
جن کی بارگاہ کے نزدیک سے ہی خدا کی ذات نظر آتی ہے، اور ان کی زندگی احوال پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی محبوب الہی تھے، نام کے محبوب الہی نہیں تھے۔ جیسے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا کہ یہ طاقتور ہے، اس کا بت پاش کر دو کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور یہ خواہش نفس کا پجاری ہے، عہدہ طاقت دولت پہ اس کا نام کیا ہے، یہ غرور و تکبر کرتا ہے، اور تم میری رضا کے تحت رضا بر رضا ہو، تو لہٰذا تم اس کے پاس جاؤ، میرا پیغام دو، اور یہ ظلم جو کرتا ہے اس سے چھٹکارا دلا دو۔ تو آپ نے وہ مرحلہ کیسے طے کیا، وہ سب کیا۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ تنہا جاتے ہیں پرتھوی راج چوہان کے دور میں ہندوستان، اور لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کرتے ہیں اور کفر کا نام و نشان مٹاتی ہیں۔ ایک خواہش نفس کا بت ہوتا ہے اور ایک ظاہری بت ہوتا ہے۔ خواہش نفس کا بت کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ صرف مرد کلندر کی نگاہ سے ہی ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ظاہری بت ہوتے ہیں وہ بھی مرد کلندر کی ہی قدموں کے طفیل پاش ہوتے ہیں، اور اسلام نے ہمیشہ چاہے خواہش نفس کا بت ہو چاہے ظاہری بت ہو ان کو توڑا ہے، کیونکہ ہندو مذہب نہیں ہے اور نہ ہی سکھ کوئی مذہب ہے، کیونکہ جن مذاہب میں انبیاء علیہ السلام آئے وہی مذہب ہے۔ باقی جتنے بھی جو ہیں وہ خواہش نفس کے تراشے ہوئے مذاہب ہیں، جو انسانی کے تراشے ہوئے، خدا کی طرف سے ان کو تھوٹی نہیں ہے کہ وہ مذہب ہیں، مگر جو پہلے سے مذاہب ہیں ان کی بھی تنسیخ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو آج مرد کلندر کی بارگاہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق تیری کشش سے قائم ہے، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، نہاں ہے تیری محبت میں شان محبوبی، بڑی شان بڑی ہے شان، بڑا احترام ہے تیرا۔ اب خدا کی بارگاہ کیسے محبوب الہی کے پاس نظر آئی وہ میں بتاؤں گا۔ آپ کا خاندانی نام سید محمد تھا، اور آپ کے والد صاحب سید احمد کا نام تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ بی بی زلیخا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرید ہوئے ہیں، اور اگرچہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلیفہ اول حضرت شیخ جمال الدین تھے، مگر ہندوستان کی ولایت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے حضرت نظام الدین اولیاء کو تفویض دے دی۔ اب نظام الدین اولیاء کیسے مقام، سید محمد نظام الدین اولیاء کے مقام پہ کیسے فائز ہوئے، پیر و مرشد کی نگاہ اور وہ مسلسل محنت اور خدا کی عطا، یہ ساری چیزیں ہم آج بیان کریں گے۔ تو 6 سال کی عمر میں سید محمد کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، مگر آپ کی والدہ جو ہیں محترمہ وہ ایک پرہیزگار خاتون تھی، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے بھی اپنے لیے ثروت کا سامان پیدا نہ کروایا، ان کی دولت سے حصہ نہ لیا، ان سے پیسے نہ لیے کہ ان کی زندگی میں آسائشیں آ سکیں، بلکہ بیٹے کو یہی تنقین کرتی کہ نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اتنی درد سے بری ہوئی زندگی ہے نظام الدین اولیاء، کہ انسان کو رونا آتا ہے۔ تو 6 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی والدہ نے آپ کو ایک مولانا علاء الدین اصولی کی شاگردی پہ اختیار کیا آپ نے، اور پھر 10 سال کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا۔ اس کے بعد فقہ کی تعلیم آپ نے حاصل کی، مولانا شادی فقری سے آپ نے قرآن حفظ کیا، اور مولانا علاء الدین اصولی سے آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے دہلی کی طرف روانگی اختیار کر لی، اور اس وقت خواجہ صاحب کی عمر تھی
16 سال عمر تھی جب آپ دہلی گئے تھے، بدایوں سے آپ دہلی کی طرف چلے گئے تھے، اور اس قافلے میں 4 تھے، ایک آپ کی والدہ تھیں، آپ کی ہمشیرہ تھیں، اور آپ تھے، اور آپ کے ایک بزرگ تھے حضرت نظام الدین کے ساتھ مولانا اوس رحمۃ اللہ علیہ، وہ ساتھ تھے جو دہلی کی طرف آپ گئے۔ پھر آپ نے مولانا شمس الدین خوارزمی کی شاگردی اختیار کی اور محفل شکن کے نام سے مشہور ہو گئے کہ دہلی میں کوئی بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے دین کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اور محفل شکن کے نام سے مشہور تھے، اور اس قدر آپ کو دین پہ اس قدر وہ گرفت حاصل تھی، یا اس قدر وہ دین آپ کے جسم و دماغ میں رچ بس گیا تھا۔ مگر ابھی آپ نظام الدین اولیاء نہیں بنے، کیونکہ آپ نے صبر و رضا کی وہ منازل طے نہیں کی، اللہ پہ توکل کی منازل طے نہیں کی، اور وہ مقامات جو ایک پیر و مرشد طے کرواتا ہے وہ نہیں ہوئے۔ تو جب والدہ کے آپ کی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ پھر اس کا نام کیا ہے، اجود گنج چڑھے جاتے ہیں، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مریدی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس کے سے پہلے آپ جو دہلی میں آپ کی ملاقات آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بابا فرید الدین کے چھوٹے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے ہوتی ہے، اور اسی طرح بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی زندگی کے احوال سن کے آپ میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ، اور آپ کی کیفیت تبدیل ہوتی تھی دل کی، اور آپ لگتا تھا جیسے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس جا کے ان کو منزل مل جائے گی۔ اور 20 سال کی عمر میں آپ جو ہے نا وہ اجودن روانہ ہو گئے، اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کو دیکھ کے شعر پڑھا تھا، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، سلاب اشاتی کا، میرے زبان میں لفظ نہیں آ رہا، سوری، میں فارسی ویسے بھی نا بہت کم پڑھتا ہوں، سلاب اشاتی میں لفظ نہیں آ رہا، جہاں خراب کردہ، تیرے فراق کی آگ نے دلوں کو کباب کر ڈالا، اور تیرے شوق کے سلاب نے جانوں کو برباد کر دیا۔ اب یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی روح پرواز کیے ہوئے، اور وہ پہلے سے ہی ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ رہے ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہوں نے نظام الدین اولیاء بننا ہے، محبوب الہی بننا ہے۔ تو آپ 7.5 ماہ صرف آپ رہتے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی محفل پاک میں، اور آپ وہاں پہ صبر و رضا اور اللہ پہ توکل کی منازل طے کرتے ہیں۔ ایک واقعہ یوں ہی نظر آتا ہے، کیونکہ آپ محفل شکن دے، اور ابھی آپ کی عمر بھی دیکھیں 20 سال کی ہے، اور آپ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ ایک جگہ پہ آپ تعلیم فرما رہے ہیں، اور ایک جس کتاب سے وہ تعلیم فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، وہاں کا نسخہ جو تھا نا وہ کچھ اس پہ ابہام تھا، یا اس کے بڑا بریک لکھا ہوا تھا، تو آپ ایک جگہ پہ اٹک گئے۔ تو آپ چونکہ محفل شکن تھے، تو ویسے بھی فرط جذبات سے آپ نے نہ کہہ دیا کہ یہ تو کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور یہ وہ اس طرح کی نہ بید بھی کر بیٹھے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے دربار میں۔ اور جو صبر تھا، اور پیر و مرشد سے آگے بڑھنا تو فقر میں بید بھی تصور کیا جاتا ہے، تو حضرت بابا فرید الدین کو یہ چیز ناگوار نظر آئی، اور آپ نے فرمایا کیا میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، اس کے معنی تک نہیں پہنچ سکتا، اور پیر و مرشد کی ناراضگی دیکھتے ہوئے آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو آپ پھر سننے میں آتا ہے جنگلوں میں امانوں میں چلے گئے، واللہ عالم ایک جگہ پہ تحریر تھا کہ کنویں میں، اس کا نام کیا ہے، چھلانگ لگا کے اپنی خودکشی کر لیں، پھر آپ نے کہا نہیں خودکشی حرام ہے، یہ خیال بھی آیا، خیالات کی بات کر رہے ہیں، ابھی ارادہ نہیں، خیال آ رہے تھے، جیسے ہر انسان کو خیالات آتے ہیں۔ بہرحال بہت ہی عجیب صورتحال تھی۔ پھر پیر و مرشد جب کافی حد تک اتنا روئے اور اتنا زیادہ فاقہ کشی اختیار کی، اور پھر آخر پیر و مرشد جب مان گئے تو پھر رضا کی منازل طے ہوئی، اور اس قدر فاقہ کشی کی زندگی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے گزاری ہے کہ آپ
جوں کی روٹی کے ساتھ صبح اور شام افطار اور سحری کرتے تھے اور ہر وقت روزہ رکھتے تھے، روزے سے رہتے تھے۔ اور ایک بڑھیا کا احوال آتا ہے کہ جہاں پہ بادشاہ وقت یا تو آپ کو تنگ کرتے نظر آتی ہیں، یا جو ایک آدھ عقیدت مند تھا وہ آپ سے نظر و نیاز کر کے آپ کو احسان مندی جتا کے آپ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، مگر آپ کسی کی نظر و نیاز قبول نہیں فرماتے تھے۔ ایک بڑھیا رسی بناتی تھی، رسی بنتی تھی، تو وہ کیا کرتی تھی، وہ خواجہ صاحب سے بہت عقیدت کرتی تھی، اور وہ کیا کرتی کہ بڑھی عورت رسی بناتی اور وہ بازار میں بیچ کے تو خواجہ صاحب کے لیے نا کھانے کا اہتمام کرتی تھی، اور وہ عقیدت اس لیے کرتی کہ یہ درویشوں کی جماعت ہے اور اللہ کی رضا میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت عبادات میں لگے رہتے ہیں یا فقہ کشی کرتے ہیں، اور دنیا سے اس قدر ماسوائے سے، دنیا کی جتنی بھی سازشیں ہیں اس سے اس قدر دور ہیں کہ وہ رزق کمانے کی طرف بھی مائل نہیں ہوتے، بلکہ وہ خدا کی رضا کے لیے ہر وقت عبادات میں مشغول رہتے ہیں، روزہ سے رہتے ہیں۔ تو اس نے کیا کرنا، عقیدت کے طور پہ یہ اہتمام کرتی تھی کہ کھانے کا خواجہ صاحب کے لیے اہتمام کرتی تھی، مگر آپ نے بہت منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ باز نہ آئی تو پھر اس کو کہ اس کی دل آزاری نہ ہو تو اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک طرف بادشاہ وقت جو ہے وہ ہر طرح کی سازشیں دینے کے لیے تیار ہے، ایک طرف نظام الدین اولیاء ایک بڑھیا کی جو ہے وہ عقیدت کو قبول فرما رہے ہیں کیونکہ وہ رزق حلال سے تھا۔ تو 7.5 ماہ کے بعد خواجہ صاحب دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور اپنے غیاث پور میں آپ قیام کر لیتے ہیں آ کے۔ تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے تذکرہ جو تاریخ دان لکھتا ہے کہ حضرت امیر خسرو کے جو کہ آپ کے بعد میں مرید بن گئے تھے، مگر ان کے نانا کے آپ ایک 3 منزلہ عمارت میں کچھ درویشوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے اور انہوں نے نکال دیا گیا آپ کو کچھ خستہ حالی کی وجہ سے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بزرگوں کے ساتھ اچھا نازیبہ باتیں استعمال کی، تو آپ نے اس کا نام کیا ہے، آپ نے وہ عمارت سے نکل آئے اور آپ نے وہ ایک مسجد میں ہی قیام کیا اس رات، اور جو آپ کے 7 بزرگ تھے انہوں نے اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ مسجد کی سیڑھیوں میں گزارے۔ اور سننے میں آتا ہے کہ وہ عمارت چونکہ انہوں نے صوفیہ کی ساتھ بدتمیزی کرنے کی وجہ سے وہ 3 منزلہ عمارت جو پتھر کی بنی ہوئی عمارت تھی، جو اس میں لکڑی بھی نہیں تھی، پتھر کی بنی ہوئی عمارت کو آگ لگی اور زمین بوس ہو گئے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ صوفیہ خواجہ صاحب کی زندگی کا احوال پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے کسی کو بھی بد دعا نہیں دی، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، بلکہ لوگ آپ کو بدتمیزیاں کرتے اور آپ ان کے لیے ہدایت خدا سے مانگتے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ اپنی ہلاکتیں خرید رہے ہیں اور وہ انسانیت کے مسلح بن کے ان کی ہدایت کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اور جتنی بھی انسان کی خواہش نفس کے پجاریوں کو اگر ان کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں تو ان کے تکبر کی وجہ سے، ہٹ درمیوں کی وجہ سے، خدا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے سزائیں دیتا ہے۔ صوفیہ اعظام بد دعائیں نہیں دیتے، اگر وہ کسی کو بد دعا دے دیں تو وہ مقبولیت کے درجہ پہ فائز ہوتی ہے، بلکہ حکم ربی ہی سمجھ لی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اس قدر قریب ہوتے ہیں۔ پہلے تو ان کا ضعف بہت بڑا ہوتا ہے، اسی حوالے سے کچھ آپ کو واقعات بیان کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا تصوف کے حوالے سے صوفیہ کیا دل سمندر سے زیادہ بڑا، آسمان کی وسعت سے زیادہ وسیع ان کا قلب و نظر ہوتے ہیں، اور وہ اس قدر کم ضعف نہیں ہوتے جیسے آج کل کے 2 نمبر سیاستدان بد کردار، اور جیسے آج کل کے 2 نمبر مولوی اور دوسرے تیسرے، ان کا ضعف بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات کی وسعتیں کرنا بہت زیادہ ہیں، لامحدود ذات ہے، اور اللہ سے وابستہ شخصیات بھی لامحدود قسم کی خوبیوں کی مالک ہوتی ہے، اور ان میں وسیع قلبی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مومن کی فضل سے بچ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور وہ حکمت و دانائی ہوتی ہے۔ اور سرکار کی بھی حدیث ہے کہ اللہ نے 2 دنیا اکٹھی نہیں کی، جو اس دنیا کو تباہ کر لیتا ہے اپنی خواہش نفس کی وجہ سے تو اس کی اگلی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور جو اس زندگی میں اللہ کی رضا کے تحت رہتے ہوئے اللہ کے لیے مصیبتیں برداشت کرتا ہے اور اپنی اخلاقی اقدار کا خاتمہ نہیں کرتا اور اپنے پیٹ پہ پتھر مار لیتا ہے، کیونکہ جب وہ ہدایت کا پیغام پھیلاتا ہے تو خواہش نفس کے پجاری سرکار کی نسبت جیسے ہوتی ہے اس سے، تو وہ لوگ
اس کو اس لیے برا جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خواہش نفس سے روکتا ہے اور لوگ اس کو اذیتیں دیتے ہیں. اور جیسے سرکار کا بائیکاٹ کرتے ہیں نعوذ باللہ، اسی طرح سرکار کے جو شعر ہوتے ہیں، جو علی کے شعر ہوتے ہیں، وہ ان کا اس لیے بائیکاٹ کرتے ہیں کہ شخصیت اپنے مقاصد سے ہٹ جائے اور ہمیں برا بلا نہ کہے اور یوں ہم معاشرے میں اپنی جادرگی قائم کریں. مگر اللہ کے صوفیہ اعظام جو ہوتے ہیں وہ اس لیے پیغام حق لاتے ہیں کہ چونکہ وہ رضا کی منزلیں پا لیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی بھٹکے جو ہوئے ہیں جو لوگ، وہ ہدایت کی طرف آ جائیں تاکہ ان کے جسم جہنم کا ایندھن نہ بنے. اور معاشرے میں یہ تو بھٹکنا تو دور کی بات، جو انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، ایک بھٹکی شخصیت کہتے ہیں خواہش نفس کا شکار شخصیت اتنا بھیڑوں کے خول میں اگر گھس جائے، جو بھیڑوں کا جو جمگٹھا ہوتا ہے اس میں اگر چلے جائے اور اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا خواہش نفس کا انسان نقصان پہنچاتا ہے. اور خواہش نفس کا انسان حقیقت میں شیطان کی ہی طرز پہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے بھی خواہش نفس کی پوجا کی اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا. اب یہ خواہش نفس کا لوگ اپنے خواہش نفس کی تسکین اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تربیت نہیں ہوتی، اور اس لیے پیر و مرشد کے مقام اور مرتبہ اور پیر و مرشد کا مقام کیا ہے وہ آج میں بیان کر رہا ہوں، تاکہ روح کی پرواز کے حوالے سے جو میں نے تسلسل شروع کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے پیر و مرشد کیسے روحوں کو پاک کرتے ہیں اور کیسے وہ انسان کو ہدایت کا باعث بنتے ہیں. تو اب دیکھا جائے تو سلطان غیاث الدین بلبن جو تھا، یہ اس کا نام کیا یہ خواجہ صاحب سے بڑی ہی بدعقیدگی رکھتا تھا اور بڑا ایک دل میں ایک عجیب سی چپکلش تھی اس کی، اور لوگ اس کو بھٹکاتے تھے کہ اس طرح جتنے بھی ہوئے ہیں بادشاہ اس ہندوستان کے، وہ ان کو بھٹکاتے تھے کہ نظام الدین تو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے اور اس کے جو مریدان و عقیدت مند ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے، کسی دن یہ نہ ہو کہ تمہارا تخت الٹ دیا جائے اور تم بے حیثیت ہو جاؤ. لوگ تو کیونکہ لوگوں کو خدائی نظر آتی تھی، لوگ آپ ایمان کی دولتیں لیتے تھے اور لوگوں کو حق و یقین کی دولت میسر تھی. نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. تو اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جو تھا نا سلطان محمد جو ہے وہ بادشاہ بنا، مگر وہ بھی مغلوں کے ہاتھوں مارا گیا. سلطان جلال الدین خلجی برسر اقتدار آیا، اس کی بھی عجیب عجیب حرکتیں تھیں. اس نے بھی یہ ہمیشہ انہوں نے اپنی ہی طرح سے درویشوں کو ہانکنے کی کوشش کی اور اس کو سلطان علاؤ الدین خلجی نے مروا دیا. اور یہ سلطان علاؤ الدین خلجی جو تھا یہ اس کا بھتیجا تھا سلطان جلال الدین کا. تو علاؤ الدین جو تھا، یہ سلطان علاؤ الدین خلجی جو تھا نا، یہ وہ چاہتا تھا کہ میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے سکوں، ان کو تحائف نظر نیاز کر سکوں. مگر آپ فرماتے تھے میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا، لہٰذا میں پسند نہیں کرتا کہ تو میرے سے ملاقات کرے. یہی حوال بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی زندگی کا ملتا ہے. یہی حوال ہمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی جمیلی رحمۃ اللہ کا ملتا ہے. چشت اہل بہشت جتنے بھی صوفیہ اعظام ہوئے ہیں یہ کبھی بھی بادشاہ وقت کو نہیں ملتے تھے. داتا صاحب کی زندگی دیکھ لیں، اور اسی طرح سلطان غوث اعظم حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، جتنے بھی بزرگوں ہیں، کیونکہ انہوں نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جو ہے نا عہدہ طاقت کے پجاریوں سے نفرت سیکھی ہے، کیونکہ یہ معاشرے کی تباہی کا باعث بنتے ہیں، معاشرے کی خدا کی حدود پھلانگتے ہیں. تو جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بادشاہ وقت کا انکار کیا، جو مسلط کی گئی حکومت، جو معاشرے میں جو اسلامی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ادھر یہ نبی کے شعر جو ہوتے ہیں، علی کے شعر جو ہوتے ہیں، وہ بادشاہ وقت کو ہانکتے ہیں، ان کو تباہ کرتے ہیں یا ان کو رائے راست پہ لے آتے ہیں، یا ان کے شر سے مخلوق خدا کو محفوظ رکھتے ہیں. اور حقیقت میں جو خدا کی وحدانیت کا پیغام ہے وہ صوفی ہی دے سکتا ہے. ورنہ جتنے بھی آج دیکھا جائے لوگوں کو جو بلیک میل کرنے والے اور اللہ نبی اور اہل بیت اور صحابہ کے نام پہ تقسیم کرنے والے، انہوں نے اپنے نظریات تو سیٹ کیے ہیں، مگر کبھی بھی نہ ان کا مشن بلائی رہا ہے اور نہ ہی ان کا مشن یہ رہا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پروان چڑھانا، مخلوق خدا کے ساتھ بلائی. بلکہ یہ تو اتنے کم ظرف ہیں، یہ اپنی سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ ہاتھ ملا لے تو ان کی شہرت گھاٹے میں بڑھ جائے گی. اور قائد اعظم بھی دیکھیں کہ مین ان کریکٹر، قائد اعظم نے ہر کسی کے ٹیبل ٹاک کی، اور ہندو سکھ عیسائی سب بھاگتے تھے
کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی باتیں بڑی اچھی ہیں ہاں، اور یہ ہمیں چت کر دیتا ہے دو زانوں. اور ایک طرف نائل خان نکھٹو بد کردار بھی خود کو مانتا ہے، جھوٹا بھی مانتا ہے، پاگل خان وہ مسیحا بھی قوم کا بننا چاہتا ہے اور مدینہ ریاست کا نعرہ بھی لگاتا اور ہے بد کرداری میں درجہ اتمم. تو وہ دیکھیں وہ حکمت و دنائی بھی اس میں نہیں ہے، اور معیاری مکاری اور عیاری اور لوٹ کسوٹ اور توشہ خانہ کیس اور مرغی خزانہ لوٹ لیا اور بونگیاں اس کی دیکھیں. اور کیا چیز ہے کہ کسی کا ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتا. قائد اعظم کا واضح وصف تھا کہ وہ ٹیبل ٹاک کرتا تھا اور کسی ہرا دیتا تھا. وہ بیان قائد اعظم سیٹ نہیں کرتے تھے. اس وقت ہندو سکھ عیسائیوں نے جو ظلم کیے تو قائد اعظم بلیک میل کر سکتے تھے مسلمانوں کو، ہو تمہارے بابو ظلم ہوا ہے، یہ کر دو وہ کر دو، میں ہی تمہارا لیڈر ہوں. ایسے ابھی بھی اشتعال انگیزی کی ایک بات بھی نہیں کی، صبر و تحمل کے ساتھ، بلکہ انہوں نے کافروں کے دل بھی مول لیے اور جو شدت پسندی کافروں کی بھی کافی حد تک ختم کر دی. کیونکہ اگر قائد اعظم اس وقت آگ لگانا چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہ پاکستان نہ بنتا، بلکہ پاکستان کا وجود ہی قائم نہ ہوتا. مگر قائد اعظم نے جس صبر و تحمل کے ساتھ یہ چیزیں برداشت کی، یہ بھی ایک مرد مومن کا ضعف ہے کہ مرد مومن تانا نہیں دیتا. چلیں میں اپنے مفہوم کی طرف آتا ہوں. میڈیا کو تو دلالی کرنی ہوتی ہے، چوچو کرنی ہوتی ہے، انہوں نے پیسہ لینا ہوتا ہے، اس لیے وہ جو پیسہ لگا دے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی قتل کر دیا گیا، اور اس نے اپنے چاچا کو قتل کیا تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اس کے بعد ملک کفور جو اس کا جو خادم تھا، اسی نے اس کو قتل کر دیا. پھر قطب الدین مبارک شاہ جو اس کا بیٹا تھا وہ برسے اقتدار آیا، اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیا اور مختلف لوگوں کو قتل کروا دیا اور خود بادشاہ بن گیا. مبارک شاہ کو بھی قتل کروا دیا. 4.25 سالہ دور کے بعد یہ بھی قتل ہو گیا. پھر اس کے بعد خسرو خان جو ہے وہ برسر اقتدار آیا، اور سب نے اپنے اپنے طریقے سے مسلمانوں پہ مظالم کیے، اگرچہ وہ مسلمان حکمران تھے. خسرو خان ایک واحد حکمران تھا جو ہندو تھا، اور اس نے اپنے لیے سلطان ناصر الدین کا خطاب اختیار کیا کہ دین کا مددگار، اور حقیقت میں وہ ہندو تھا اور ہندوتوا نظریہ پروان چڑھانا چاہتا. بڑے بڑے عہدوں پہ ہندوؤں کو بٹھاتا تھا. مسلمانوں کے بھی جو تھے اپنی طرف سے اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بڑے مبلغ ہیں یا درویش تھے یا جو بھی تھے، وہ ان کو اس نے وظائف جاری کیے تاکہ ان کو چپ کروا سکے. حق پس پردہ اس کا یہی مطلب تھا کہ ہندوازم کو پروموٹ کیا جائے، ہندوتوا کا نظریہ اس سے شروع ہوتا ہے، ہندوتوا کو پروموٹ چڑھایا جا سکے. اور وہ کہتا تھا میں دین کی مدد کرنے والا ہوں. بظاہر اس نے اسلام کا لباتا اڑا ہوا تھا. اس کی حکومت 4.25 سال تھی، اور وہ بھی دیکھ لیں جس طرح میں اشارہ بھی تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا. مدینے کی ریاست کا دعویٰ اور منافقت اعلیٰ. اچھا اب اس کو غازی ملک جو تھا نا، اس سے بہت اس کو خطرہ محسوس کرتا تھا. غازی ملک کا خطرہ محسوس کرتا تھا یہ خسرو خان، جو بظاہر مسلمان تھا مگر حقیقت میں ہندو تھا، اور خود کو کہتا تھا میں سلطان ناصر الدین ہوں. مسلمانوں کو اس طرح ورگلاتا کہ میں دین کی مدد کرنے والا. جیسے اکبر نے جب دیکھا کہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے تو اس نے کہا کہ دین الہی ایجاد کرتے ہیں تاکہ ہندوؤں اور مسلمان، کیونکہ میں مسلمانوں کی میں تو آیا ہے ہندوؤں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس نے مندر تعمیر کروائے، اسلام میں غلط قسم کی رسومات پیدا کر دیں اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور وہ بھی نظر آئے. تو اب ان کا نام نہیں نظر آ رہا ذہن سے میرے، نہیں نظر آ رہا ذہن میں، میرے نہیں یاد آ رہا. تو اب دیکھا جائے تو اب غازی ملک نے قتل کر دیا خسرو خان کو، اور اس کی 4.25 سالہ حکومت بھی گئی. یہ شہنشاہ نہیں بلکہ یہ کہتا تھا میں رایا کا خادم ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو بڑی تھا کہ اگرچہ یہ بظاہر عقیدت کرتا تھا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ اتنے جابر قسم کے حکمران بھی آئے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ مظالم کی تھی. قطب الدین مبارک شاہ کے حوالے سے ایک واقعہ میں بیان کروں گا جہاں پہ دیکھا جائے کہ کس قدر تنگ کرتے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو، محبوب الہی کو، بادشاہ وقت بھی، کہ ایک قطب الدین مبارک شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو برا بلا کہتا تھا اور آپ کو گالیاں نکالتا تھا، اور اور یہ اپنے محل میں بیٹھ کے گالیاں نکالتا تھا، برا بلا کہتا تھا. تو اس کا پیشاب بند ہو گیا. والدہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ وہ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور ہر بادشاہ وقت کو یہی بھڑکایا جاتا تھا کہ نظام الدین اولیاء نے تیری حکومت ختم کر دینی ہے اور اس نے برسے اقتدار آ جانا ہے. تو اسی طرح
اس کو بھی یہی تھا گمان کہ میری حکومت ختم نہ ہو جائے اور اپنے کوئی عقیدت مند کو برسے اقتدار نہ لے آئیں نظام الدین اولیاء، تو یہ اسی وجہ سے، یا خود اس کو تو یہ تھا کہ نظام الدین اولیاء خود حکومت نہ کر لے، کیونکہ نظام الدین لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر نے تو آپ کو اس کا نام کیا ہے جو سلطان الہند کا لقب دے دیا، تو لہٰذا اس کا نام کیا ہے، اب اس یہ چڑھتا تھا، ابھی گالیاں وغیرہ دیتا تھا، تو اس کا پیشاب بند ہو گیا، تو اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ تم نا آپ سے معافی مانگ لو تاکہ تمہارے پہ جو تکلیف ہے وہ رفع ہو جائے۔ طبیب علاج کر تھک گئے، مرگ الوقت تھا کہ قریب تھا کہ یہ مر جاتا، مگر اس نے کہا کہ چلو بادشاہ تو آتی جانی ہے، چلو میں اب خواجہ صاحب نے جو شرط رکھی ہے اس کو پورا کر۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ اپنی ہندوستان کی ولایت مجھے لکھ کے دے دے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا اب تو زندگی سے بہتر ہے اپنی حکومت دے دوں۔ اس نے پھر ایک تحریر تیار کی گئی، اس نے دستخط کر دیے، وزن دستخط کر دیے۔ خواجہ صاحب نے اس کی والدہ کو اب اسی پہ نہ اسے کہ پیشاب کر دیں کہ یہ تیری حکومت کی اوقات جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو تو ہم بحیثیت جانتے ہیں، تم کس سوچوں میں الجھے ہوئے ہو۔ تو وہ کہتا، جب وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر کہتا ہے کیسے یہ مجھ سے درویش حکومت چھین سکتا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ حکومت کیسے۔ اب وہ شیطانی وسوسوں میں اس قدر گرا ہوا ہے، اگر تمہیں پتہ ہے درویش حکومت نہیں کر سکتا، پھر تمہیں وسوسے کیوں آنے کہ میری حکومت چھین لے گا؟ اگر یہ، اور اس طرح پھر ہر طرف یو ٹرن اور بھٹکنا نظر آ رہا ہے اس کا بھی، اور ٹھیک ہونے کے بعد پھر وہ بدتمیزیاں اور گالیاں دے رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو خسرو خاں اسے قتل کر دیتا ہے۔ تو اب غازی ملک جو ہے وہ بھی، اس کا نام کیا میں نے حوال بیان کر چکا کہ اس نے بڑی سازشیں کرتا کہ کسی طریقے سے نہ نظام الدین اولیاء اس کے میرے دربار میں آئے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک مرد درویش میری بارگاہ میں آئے، جبکہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ تھا کہ آپ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ تو اس نے سماع کی محفل کے حوالے سے مختلف لوگوں نے یہ گڑنا شروع دیا ناجائز ہے، اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سماع سنتے ہیں، لہٰذا قوالی سنتے ہیں، تو لہٰذا یہ بند کروائی جائے۔ یہی واقعہ قطب الدین اختیار کاکی کے دور میں بھی واقعہ پیش آیا جب یہ بات کو چھالا گیا۔ اب اس کو یہ مقصد پورا نظر آتا ہوا آیا کہ اب تو نظام الدین میرے پاس آئیں گے نا۔ تو اب یہ دیکھا جائے تو اس پہ، اور آپ کو میں نیچے دکھا سکوں نعوذ باللہ، تو اب اس پہ بحث مباحثہ ہوا۔ پھر آپ نے بتایا کہ اگر محفل سماع کے حوالے سے کہ کیونکہ آپ نے احادیث کا علم بھی لیا ہوا تھا، تو وہ حدیث مبارکہ میں نہیں پڑھ سکا جس کے حوالے سے جس کے متعلق آپ نے بیان کیا، وہ مصنف نے بھی نہیں لکھی، تاریخ نام بھی نہیں لکھی۔ بہرحال آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو اگر ایمان کی طاقت میں اضافہ ہو اور اللہ سے بغاوت نہ ہو تو پھر سماع حال جائز ہے، اور اگر تم میں بغاوت پیدا ہوتی ہے تو پھر محفل سماع یا قوالی جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ اگرچہ یہ اس کے حوالے سے اس کا نام کیا قوالی بند تو نہ کروا سکا، مگر ایک اس کو مہم سار آ گئی، وہ ادھر چلا گیا، مہم پہ نکل گیا، اور اس نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو کہا کہ میں حکم نامہ اس نے جاری کروایا کہ آپ ادھر سے نکل جائیں، یہاں میں برداشت آپ کا وجود نہیں کر سکتا۔ اور خواجہ صاحب نے اسی خط کے اوپر لکھ دیا کہ ہنوز دلی دور ہے، دلی ابھی بہت دور ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میں دلی واپس آؤں گا تو میں آپ کا وجود برداشت نہیں ہو، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ امیر خسرو چونکہ وہ اعلیٰ عہدے پہ تھے اور سپاہ کے اعلیٰ عہدے پہ تھے، تو آپ اپنے پیر و مرشد کو بتا رہے ہیں کہ وہ خود غرض ہے، وہ منافق ہے، وہ بد کردار ہے، وہ خواہش نفس کا شکار ہے، آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ چلے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں ہنوز دلی دور است، دلی ابھی بہت دور ہے۔ اور امیر خسرو روتے، پیر و مرشد کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، مگر آپ فرماتے کیونکہ آپ تو خود لو بھی تو قلم بھی تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ جب روح پرواز کر کے مرشد حقیقی جب روح پرواز کرتی ہے اور انسان بارگاہ خدا میں مقبول ہو جاتا ہے تو اپنی تو تقدیر خود لکھ رہا ہوتا ہے۔
تو بادشاہ وقت جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے، وہ جب فتح حاصل کرتا ہوا واپس آیا، بڑے اس نے خون ریز مار کے کیے، اور بڑے وہ کہتا ہے مجھے تو جنگوں نے کچھ نہیں کیا، تو یہ کیا میرا کچھ کر سکیں گے۔ بادشاہ کے شہزادے نے ایک محل تعمیر کروایا، اور اس کو 24 گھنٹوں میں کہتے ہیں یا 3 دن میں کوئی کہتا ہے تعمیر کروایا، اور بادشاہ کو اس میں ٹھہرایا جو غیاث پور سے یعنی دہلی سے کچھ میل کی دوری پہ تھا۔ بادشاہ وقت کو سلامی دینے کے لیے ہاتھی جو ہے وہ عمارت کے اوپر چڑھا دیے گئے، اور اس طرح کے واقعات بھی حوالے بیان ہوتے ہیں کہ جی ہاتھیوں کے پیروں کی دمک سے وہ محل گر پڑا، جبکہ کہنے میں آتا ہے کہ وہ نافرمانیوں کی وجہ سے ہی گرا تھا جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ کرتا تھا۔ اور سید احمد بہار کا ذکر آتا ہے اس حوالے سے، وہ میں آگے بیان کروں گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو وہ بالکل آپ سے قریب ہے، اور آپ کے چند میل کی مسافت پہ، اب تو وہ فتح کر کے بھی آ گیا، اب چلے جائیں۔ اب پھر فرماتے ہیں ہنوز دلی دور است۔ اب بادشاہ بیٹا شکار کھیلنے کے لیے نکل جاتا ہے، باپ اسی عمارت میں ہے جو ابھی نئی نئی تعمیر کی ہوئی ہے، اور وہ گر جاتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے اور مر جاتا ہے۔ سید احمد بہار کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سید احمد بہار رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ ہیں جو صبح کی نماز پڑھ کے سارا دن کچی مٹی سے دیوار تعمیر کرتے ہیں، اور مغرب کی نماز پڑھ کے اس کو گرا دیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک تربوز دیتے ہیں، اور اس کو سرخ کپڑے میں لپیٹ کے حضرت بہار کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ یہ تربوز لو، اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے مریدین کو بھیجتے ہیں کہ یہ ان کی خدمت میں لے جاؤ۔ وہ پہلے اس کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا رنگ متغیر ہوتا ہے، اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا مجھ سے کروا رہے ہیں نظام الدین۔ پھر کچھ دیر میں اطمینان قلب ہوتا ہے، کیونکہ ان کی روح بھی وہ پرواز اور وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا فیصلہ پڑھ لیتی ہے، اور پھر آپ وہی دوار جو آپ روز تعمیر کرتے ہیں اس پہ مار دیتے ہیں، اور یوں خربوزہ جو تربوز ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ وہی لوح محفوظ کا فیصلہ ہنوز دلی دور است، وہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ بادشاہ وقت، اور اسی طرح سارے بادشاہ وقت جو تھے وہ خواجہ صاحب کا وجود اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ شیطانی قوتیں چاہتی تھیں کہ یہ مرد خدا، کیونکہ جس طرح اب مرد خدا کا جلال جو ہوتا ہے وہ خدا کی عطا ہوتا ہے، کیونکہ روح پرواز کی ہوئے بارگاہ خدا میں مقبولیت ہوتی ہے، اور وہ ہر وہ چیز جو اسلام کے اشعار کے خلاف ہو دیکھ کے مرد مومن کو غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے، غصہ نہیں جلال کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے جیسے جذب و مستی ہوتی ہے، جلال بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور خواہش نفس کے جو پجاری ہوتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے، کیونکہ ان کی روحیں شیطان نے اچکی ہوتی ہیں۔ اب یہ دو جنگ جاری ہے، ایک طرف رحمان جو اپنے بندوں کو قوتیں طاقتیں دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کی روح پرواز کی ہوئی ہے اور آپ میری بارگاہ پہ پہنچ گئے ہو، تو پھر میں تمہیں اب جمال بھی دوں گا، جلال بھی دوں گا، کمالات بھی دوں گا۔ شیطان کہتا ہے اگر تم نے خدا کی نافرمانی اس طرح پی ایچ ڈی کر لی، حرام کھا لیا ہے، مخلوق خدا کو تنگ کرتے ہو اور ان کو تباہ کرتے ہو اور معاشرے کا امن تباہ کرتے ہو، تو پھر میں نے تمہیں اپنا غصہ دے دیا، اور تم اس طرح خواہش نفس کا مزید شکار ہوتے ہوئے معاشرے کو تباہ کرتے جاؤ۔ دو کوفتیں نبردہ زمان ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہوئی ہے، اور شیطان اپنے کرندوں کو استعمال کرتے ہوئے نظام کائنات تباہ کرتا ہے، اور رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کی مدد کے طفیل کائنات کا نظام درست کرنے کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ دین ہے ہی بلائی کی طرف بلانا، بلائی کے مقام پہ فائز کرنا، تو لہٰذا یہ جو تھا یہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے جب اپنے مرید سید نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو جب خلافت سے سرفراز فرمانا تھا، تو آپ نے اسی سید احمد بہار کے پاس بھیجا، اور آپ نے کھیر دے کے بھیجا، اور امیر خسرو رحمۃ اللہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے وہ گندے ہاتھوں میں ہی کھیر کو ملانا شروع کر دیا، یا تھوڑی بہت کھائی بھی ہوگی، چکھی بھی ہوگی، وہ کھیر دے دی، اور وہ ایسے لگتا تھا، کہنے والے کہتے تھے وہ مٹی کی مانند ہو گئی کھیر ہاتھ ڈالنے سے، اور وہ ایک عجیب ہی کیفیت تھی، وہ اشاق کے لیے ایک بڑی اس کا نام کیا ہے، ایک وہ غذا تھی جس کو کھا کے اشاق اپنی منازل طے کر سکتا تھا۔
مگر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا کہ میں معذرت کر لی کہ میں نا پھر کھا لوں گا، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، یا اس طرح انہوں نے بے ادبی بھی نہ کرنی چاہیے اور معذرت کر لی، اور نصیر الدین چراغ دہلوی نے وہ کھا لی، اور یوں تصدیق ہو گئی نصیر الدین چراغ دہلوی کی ولایت کی کہ ان کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے منصب ولایت پہ فائز کر دیا۔ جیسے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو ولایت سے نوازا تھا تو آپ حضرت شیخ جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے اس کی تصدیق کے لیے، تو آپ نے فرمایا تھا اس کو دیکھ کے کہ گوہر شناس کو ولایت عطا کی ہوئی ہے، اور یہ بہت اچھا انتخاب ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ اور یہ بابا سید شیخ جمال الدین ہنسی بہت ہی محبوب تھے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے، اور آپ فرماتے تھے جمال ماست، جمال جو ہے وہ میرا ہی جمال ہے، بابا فرید الدین گنج شکر اس کے متعلق فرماتے تھے۔ تو اب امیر خسرو کو وہ درویشی نہ عنایت ہو سکی، اور یہ نہیں تھا کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ عقیدت مند نہیں تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، بلکہ اس قدر عقیدت تھی کہ ایک سیدزادہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اور کہتا کہ مجھے میری بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی شادی کرنی ہے تو کچھ عنایت فرما دیں، آپ کا دور دور تک آپ کی شہرت سنی اور آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، نظر و نیاز نذرانے نہ آئے، نذرانے حکمرانوں سے نہیں بلکہ وہ صاحب ایمان لوگوں کے، جو ایک جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ سفید پوش لوگ ایسے بھی ہیں، میرے بندے ایسے بھی ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر ان کو ضرورت ظاہر ہوتی ہے اسی کو، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ امیر لوگوں کی دولت میں غریبوں کا حصہ رکھ دیا، اور جبکہ یہاں پہ تو غریب مرد درویش ہیں وہ لوگ، وہ اللہ کی رضا کے لیے غربت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ان کو تو ان کا حق تو زیادہ بنتا ہے کیونکہ وہ روحانیت کی وہ منازل طے کر رہے ہیں جہاں پہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو لہذا 3 دن ٹھہرنے کے بعد وہ بندہ سیدزادہ مایوس لوٹ گیا کہ اس دوران کوئی بھی نظر و نیاز نہ آئی، تو لہٰذا اس کا نام کیا ہے، جاتے ہوئے آپ نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے اپنے نلین جو ہیں، نلین پاک، اپنے جوتے مبارک جو تھے وہ جو بظاہر بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہوئے تھے وہ دے دیے، کہا کہ یہ لے لو، میری طرف سے یہی آپ کو عقیدت کے طور پہ عنایت کیا جاتا ہے۔ وہ سیدزادے کے دل میں بھی ایمان تھا کہ اس نے اتنی دور سے آیا تھا اور مسافت طے کر رہا تھا، مگر اس سے جوتے پھینکے نہیں ہیں کہ یہ اس کی کیا قیمت ہوگی یا اس سے کیا مجھے ملے گا، میرا مقصد ضائع گیا، اس کے دل میں یہ شکایت ابھی بھی موجود تھی، وہ سرائے میں تھا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کو انعام کے طور پہ 5 لاکھ سکے ملے، تو آپ نے وہ لے کے واپس آ رہے تھے، صحرائے کے پاس پہنچے تو انہیں اپنے پیر و مرشد کی خوشبو محسوس ہوئی، آپ نے فرمایا کہ مجھے ادھر سے میرے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے، سرائے کا دروازہ کھلایا گیا، دیکھا تو کہیں بھی خوشبو نہیں، بس ایک کونے سے خوشبو آ رہی ہے، تو آپ نے متعلقہ شخص سے پوچھا کہ آپ میرے پیر و مرشد سے مل کے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں آپ کے پیر و مرشد سے مل کے آ رہا ہوں، یہ وہ تھوڑا سا شکوہ بھی کیا کہ مقصد پورا نہیں ہوا، یہ وہ، آپ نے فرمایا میں وجہ پوچھی تو پتہ چلا یہ ہے، تو آپ نے کہا یہ نلین کے عوض مجھے بیچو گے؟ وہ حیران ہوا کہ اس پرانے جوتے کو کون خریدے گا؟ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں 5 لاکھ سکے دے سکتا ہوں، اور اگر یہ کام ہے تو اتنے ہی اور دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میری بھی مدعا سے بہت زیادہ ہے، مگر میرا اس پہ یقین کون کرے گا، یہ میری دولت ہے۔ تو لہٰذا آپ نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ میں امیر خسرو جو ہے یہ تمام دولت ان کو تحفتاً عقیدتاً پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ اپنے پیر و مرشد اور ساتھ وہ جو گھوڑوں پہ لدی ہوئی دولت تھی ان کے متعلقہ علاقے میں ان کو رخصت کر دیا۔ تو یہ ہے مرد درویش کی بارگاہ کہ یہاں پہ دولت کو، عہدہ، طاقت کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ وہ تو دلوں کے طبیب ہوتے ہیں جو دلوں کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پیر و مرشد کے حضور پیش ہوئے تو بہت خوش تھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ،
سوری امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کہ آج پیر مرشد بہت خوش ہوں گے کہ میں نے 5 لاکھ سکے دے دیے. بابا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی تم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے. تو لہٰذا اور امیر خسرو کی شاعری بھی بہت مشہور ہے. چھاپ تلک سب چھین لی مو سے نینا ملائی کے اب تیری ایک نظر کا یہ اثر ہے کہ تو نے بت پرستی کے سارے نشانات مٹا دیے، چاہے وہ ظاہری بت پرستی ہو یا خواہش نفس کی بت پرستی ہو. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس ایک بزرگ آ گیا، ایک شخص آ گیا، کہتا ہے کہ میں نے مجھے رجسٹری نہیں مل رہی اور اس کی کاپی گم ہو گئی ہے، اور جبکہ متعلقہ شخصیات مجھے رجسٹری بھی نہیں دے رہے، تو میں کیا کروں، پلیز میری مدد فرما دیں. آپ نے فرمایا کسی اچھی جگہ سے مٹھائی کھلا دو. اب وہ شخص گیا عقیدت کے طور پہ کہ اب نظام الدین نے کہہ دیا ہے تو اب میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب وہ جاتے ہیں، اور یہ سیاستدانوں کے جھوٹے وعدے نہیں ہیں، یہ حقیقت میں مبنی باتیں ہیں. وہ بندہ گیا، اس نے مٹھائی لے کے آیا تو بڑا حیران ہوا کہ جو کاغذ وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ وہ مٹھائی اسی میں لپٹی ہوئی ہے. نہیں مٹھائی لپٹی ہوئی ہے، یا جو دکاندار اس کو دینا چاہ رہا تھا وہ کاغذ میں لپیٹنا چاہ رہا تھا، اس نے وہیں سے اپنی وہ رجسٹری لی اور دوسرے کاغذ میں وہ لے کے آ گیا. یہ بات ہے. پھر اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک ہندو نیا مسلم ہوا تھا، تو اس نے یہ کیا کہ ایک شاعر جو تھا امیر خسرو رحمۃ اللہ سے بہت اس کا نام کیا ہے نفرت کرتا تھا، اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ تضحیک میز الفاظ کہتا تھا، مگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اس کو برداشت کر رہے تھے. یہ ظرف دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء کا، ایک محبوب مرید ہے اور یہ دوسری طرف ایک دوسرا شاعر ہے جو حسد کر رہا ہے امیر خسرو سے. امیر خسرو بھی شاعر ہیں تو وہ اس سے حسد کر رہا ہے اور عجیب سی سے افسانے تراش رہا ہے، کیونکہ وہ خواہش نفس کا شکار تھا، بھی اس کے عشق رموز و اوقاف سے ناواقف تھا. تو اس طرح اس نے بہت زیادہ حدیں پھلانگی، ایون حتیٰ کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ بارگاہ میں موجود ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف باتیں کرتا، مگر آپ برداشت کرتے. ایک دن نو مسلم شخص آیا، اس نے اس کو حضرت نظام الدین اولیاء نے 2 مسواکیں دی کہ یہ لو تم 2 مسواکیں. وہ بڑا حیران ہوا، وہ غلطی سے اس شاعر کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ یہ اس کا نام کیا ہے، میں ایک تو مسواک کرنے کے لیے تو دوسری مسواک کا مجھے سمجھ نہیں آئی. اس نے طنز اور مزاح میں اسلامی احکامات کا بھی مذاق اڑا دیا، اور اس نے کہا تو اس سے تم نہ اپنا غلاظت دور کر سکتے ہو، اس لیے دی گئی ہے تمہیں. تو جب کچھ دنوں بعد اس نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ وہ جو غلاظت والی مسواک ہے وہ خراب ہو گئی ہے، تو پلیز مجھے ایک اور عنایت فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کس نے کہا تمہیں یہ؟ آپ جلال میں آ گئے، اور اس نے نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت کچھ برا بلا کہا، امیر خسرو رحمۃ اللہ کے متعلق بہت کچھ برا بلا کہا. مگر یہاں پہ تو لوگوں کو ہدایتیں ملتی تھیں، بد دعا کیسے ہوتی. مگر جب اسلام کا مذاق اڑایا جانے لگا تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے کہا یہ لکڑی سے کھیر ہے. اور یہ بھی آپ کی پیش گوئی حقیقت میں صحیح ثابت ہوئی کہ اس کو پھانسی دے دی گئی. اس نے ایک سازش کا حصہ بن گیا. اور اس دور میں تو بادشاہ وقت جس قدر وہم کا شکار تھا اور جس قدر حکومتیں بدل دی تھیں تو وہ تو 1 منٹ میں قتل و غارت ہو جاتی تھی. آپ کو تو حکمرانوں کے احوال کا بالکل پتہ ہی ہوگا. تو لہٰذا اس کو پھانسی دے دی گئی. تو اس طرح بہت سارے لوگ تھے جو خانگاہ میں آ کے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ غلط باتیں کرتے تھے آپ کے ساتھ، مگر آپ کو جاتے ہوئے واضح کستے تھے نعوذ باللہ. مگر آپ ہمیشہ جو ہے وہ خدا کی رضا میں راضی رہے اور کسی کو بد دعا نہیں دی. مگر جنہوں نے اب جتنے بادشاہ وقت گزرے ہیں اور ایک جو بھی ہیں وہ دیکھیں کس قدر وہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اپنے محل میں تو برا بلا کہنا دور تھا، مگر وہ تو ان کے کرندے جو تھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ پہ بے جا غلط قسم کی تنقید کرتے تھے یا ان کے عقیدت مندوں کو تنگ کرتے تھے، تو وہ تو خدا کے نزدیک تھے. اس لیے خدا، اور جس نے ایک ولی سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے میرے سے دشمنی کی، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں. سرکار حبیب اللہ ہیں اور سرکار کے جو شعر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ولی ہیں اللہ کے، کیونکہ وہ سرکار کے مشن کو آگے پھیلاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں، ان پہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اس قدر بارش ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اوڑھ لی اور سرکار سے باہر سے تشریف لائے تو آپ دیکھ کے حیران ہو گئیں کہ اتنی زیادہ بارش کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
بھیگے نہیں ہیں. تو آپ سرکار نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے میری چادر اوڑھی ہوئی ہے, اس پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے جو تمہیں نظر نہیں جو تم اس لیے تم حقیقت کا درک نہیں کر سکے. تو اسی طرح مرد درویش پہ بہت زیادہ اللہ کی بارش ہوتی ہے. یہی نہیں, ہر اس شخص پہ اللہ کی بارش ہوتی ہے جو حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے. مگر جب بندے گونگے اندھے لولے اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں, اور جب ہدایت تربیت ان کی نہیں کی جاتی, تو پھر حجابات بڑھتے ہیں. عقیدت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تباہی ان کے سر پہ آ جاتی ہے اور وہ نست و نبود ہو جاتے ہیں. اپنے خواہش نفس کی پوجا کرتے ہوئے ساری زندگی تباہ کر لیتے ہیں. اور حضرت محبوب الہی خدا کی رضا میں راضی رہے. تو دوسری دفعہ جب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو رحمۃ اللہ کو ملتے ہیں تو پھر آپ کو وہ سلطان ہند کا لقب ملتا ہے. اب دیکھا جائے تو اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے کوئی بھی نظر نہیں آیا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے ساری زندگی شادی کی ہو. ایک بھی مجھے روایت نہیں ملی, ہو سکتا ہے کہیں اور مجھے مل جائے, مگر جس کی میں نے کتاب پڑھی اس میں نہیں نظر آئی. مگر یہ بھی دیکھا جائے بھوک خواہش نفس کو قید کر لیتی ہے اور خواہش نفس کو ختم کرتی ہے. اگر آپ, کیونکہ خواہش نفس بھی آپ کو بانٹتی ہے, پھر بھوکا رہنا, کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھوکا رہ لینا تو کبھی بھی کوئی بڑے بڑے دعوے نہ کریں یا تکبر اختیار نہ کریں. یہ بھی صوفیہ کا قول ہے. اور صوفی وہ ہوتا ہے جس کو مٹی اور سونے میں ایک جیسا لگے, اور وہ خواہش نفس کی پوجا نہیں کرتے, بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادات سے ہی ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. اب دیکھا جائے تو اسی طرح کا ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ ایک ان کے ہی دوست تھے, وہ ابھی محبوب الہی تو محبوب الہی بن چکے تھے, مگر ظاہری طور پہ وہ دنیا کے صاحب نہیں تھے, وہ تمام اسباب موجود نہیں تھے. مگر ان کے ایک دوست نے آپ کو کہہ دیا, جو ایک شراب کے نشے میں غرق تھا, اس نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ کہا کہ میری جو سرکشی ہے وہ تیرے تقوی پہ باری ہے, کیونکہ تیرا تقوی مجھے ہدایت نہ دے سکا. نظام الدین کی نگاہ پڑی وہ شخصیت بھی, پھر وہ تمام گناہوں سے پرے ہو کے حقیقت کی طرف لوٹ آئی. اب دیکھا جائے تو یہ کہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. جب زمانہ جاہلیت کے لوگ جو بھی ہیں, جب انہیں ہدایت ملی انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا, شراب تک بہا دی اور جو غیر اسلامی اشعار تھے اس کو ختم کر دیا. مگر کچھ لوگ اس وقت بھی پاک تھے اس تمام چیزوں سے جس کی اسلام منع کر رہا ہے. اسی طرح جتنے بھی بہت سارے صوفیہ اسلام ایسے ہیں جو حقیقت میں پاک تھے, جیسے دیکھا جائے تو اور اچھے تھے, متقی پرہیزگار تھے اور معصوم بھی تھے. وہ کہتے ہیں جی صوفی درویش معصوم نہیں ہو سکتے. جب تک بندہ معصوم نہ ہو وہ ولی نہیں بن سکتا, جب تک پاک صاف نہ ہو بندہ ولی نہیں بن سکتا, کیونکہ فرشتوں کے مقام سے بلند جانا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی, اور ولایت ڈگری نہیں ہے, اسکول کی ڈگریاں نقل مار کے بھی لی جا سکتی ہیں اور ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آپ فیل نہیں ہوتے, مگر ولایت کے منصبے پہنچ جاتے ہیں تو ذرا سی لذت سے آپ اپنے مقامات سے گر جاتے ہیں, کیونکہ میں عشق کے جو جام پیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم کافر تھے سو دم, ایک دم غافل تھے سو دم کافر ہو جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتے نے کہا کہ اگر آپ نے اس طرف دیکھا نا تو تمہارا نام نبیوں کی فہرست سے کاٹ دیا جائے گا. یہ دیکھیں, اور ایک طرف مولویوں کے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ ہیں. اور میری روح کی پرواز کا تسلسل بھی یہی تھا کہ جب آپ کا ضمیر مر جاتا ہے, آپ کی ایمانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں, گناہوں میں گر جاتے ہیں, تو آپ گونگے اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں. پھر آپ حقیقت میں اسلام سے ہی خارج نہ نہیں ہو جائیں, کیونکہ آپ کو توفیق نہیں ملے گی ہدایت کی, کیونکہ آپ کو جو جمع خرچ دیا وہ ختم کر دیا. یہ ظاہر بین لوگ اپنے پیسے کو مخلوق خدا پہ ایک ان کا جائز مطالبہ بھی پورا نہیں کرتے, حالانکہ ان کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے اور کنجوسی اختیار کرتے ہیں. اور جب نیکی کے تقوی کو بڑھانے کی بات آتی ہے تو یہ اپنا سارا ایمان ہی ختم کر دیتے ہیں. دولت سے ان کو چاہ ہوتی ہے, اللہ کی رضا سے چاہ نہیں ہوتی. اور پھر یہ کس طرح منافقت کے لبادے اوڑھ کے مولویوں کے جھانسوں میں پھنستے ہیں, اور کس طرح یہ مولوی بھی بیوقوف بناتے ہیں. اور قرآن تو پورا کہتا ہے کہ حد سے پرے نہ جاؤ ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے, بھٹک جاؤ گے, پھر تمہاری روح پرواز نہیں کرے گی, اور اللہ کی بارگاہ تک یہ روح نہیں پہنچ سکے گی کہ تم خدا سے بارگاہ میں عشق کا مقام لیتے ہوئے خودی کی اس منزل پہ پہنچو کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب دیکھا جائے تو یہ پکیزگی کے بعد عشق جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایسا تحفہ ہوتا ہے
اور جذبہ مستی کفیت ہوتی ہے کہ بندہ پھر اللہ کے قریب سے قریب، قریب سے قریب، قریب سے قریب ہوتا اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ کل کائنات کے فیصلے ہی اس کے سبب سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ کے توکل اور یقین کی ہی دولت سے ممکن ہوتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی جی میرے اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ جب بیمار ہو گئے تو ساری زندگی غذا یہی رہی تھی کہ روزے میں رہتے اور جو کی روٹی ساتھ کھاتے اور افطار کرتے۔ تو عزیزوں نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں آپ کی بیماری کو دیکھ کے، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی ہے، اور سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظام الدین، ہمیں تمہاری ملاقات کا بہت اشتیاق ہے۔ 40 دن تک نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کھایا بلکہ فاقہ کشی اختیار کی، اور اس قدر کمزوری ہو چکی ہوئی تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کسی نے مچھلی کا شوربہ بھیجا کہ حضور یہ پی لیں، آپ نے فرمایا اس کو بہا دو۔ آپ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کا اس طرح اشتیاق تھا کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیا ہوا تھا اور کہتے تھے کہ اب میں اسی طرح اس دنیا سے کوچ کروں گا۔ ہوشی کے عالم ہوتا، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہوش میں آ جاتے، نماز پڑھتے پھر بھی ہوش ہو جاتے، اور پھر جب ہوش آتا لوگوں کو پوچھتے میں نے نماز پڑھ لی ہے، مریدین سے پوچھتے، وہ فرماتے ہیں ہاں نماز پڑھ لی ہے، مگر آپ کہتے ہیں میں پھر نماز پڑھوں گا، اور نماز پڑھتے اور اشاروں سے نماز پڑھی جا رہی ہے کبھی، کیونکہ کمزوری بہت زیادہ ہو چکی ہوئی تھی۔ تو یوں آپ نے اپنے مریدین، تمام مریدین میں جو تھا وہ اپنا جو تھا خرقہ، عصا، مسلے، تسبیح وغیرہ یا مختلف اپنے زیر استعمال چیزیں تھیں وہ تقسیم کر دی مختلف عقیدت مندوں میں، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی طرف لوگ حیرت سے دیکھتے بھی تھے کہ یہ تو ان کے مریدین خاص ہیں اور ان کو کچھ عنایت نہیں ہو رہا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے، مگر آپ مرشد کی رضا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو پھر عطائے فرید جو ہوا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، کچھ دنوں بعد آپ نے پھر وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو عطا فرما دیا۔ حضرت بابا فرید الدین کے تبرکات تھے جس میں خرقہ تھا، عصا تھا، مسلح تھا، تسبیح تھی، پیالہ تھا، یہ سب چیزیں آپ کو عنایت کی۔ اور سلطان تغلق نے آپ کی تدفین کا اہتمام کیا، اور ایک تالاب تھا اس میں مٹی بھر کے اور آپ کے لیے، اور کہا جا رہا تھا کہ ایک عمارت میں آپ کو دفن کیا جائے، مگر آپ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ اور آج بھی کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر مبارک ہے وہ مٹی کی ہے، اس کو پکا نہیں کیا گیا۔ تو جب ساری چیزیں تقسیم کر دی گئیں، یہی کل اثاثہ تھا مرد درویش کا، اور عقیدت مندوں نے خوراک کی بوریاں رکھ لیں کہ جو فاقہ کش لوگ ہیں ادھر، جو روزے سے ہوتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ان کو محتاجی نہ ہو، تو لہٰذا یہ خوراک سے ان کے شکم کی جو بھوک ہے نا اس کو ختم کیا جائے گا۔ مگر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں خدا کی رضاکی پہ یقین نہیں ہے؟ آپ نے وہ بوریاں بھی محتاجوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا۔ فرماتے ہیں میں خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، نہ مرد درویش میں، نہ لشکر و سپاہ میں، نہ مال و دولت میں، نہ لشکر و سپاہ میں۔ جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، یہ ہے مرد کلندر کہ اتنی سخت آزمائشیں آئیں۔ آج میڈیا والے، اس زمانے کا طریق دان اچھا تھا جو بادشاہ وقت سے ڈرتا نہیں تھا اور طریق سچی لکھتا تھا۔ آج میڈیا والے پیسے دے کے تجزیہ نگار اور سیاستدان اور سب پیسے کی لالچ میں اپنا دین ایمان بیچتے ہیں۔ ان کی ایمان کی طاقت کیا ہے؟ بد کردار خود کو کہنے والا، جھوٹا خود کو کہنے والا، یو ٹرن کہنے والا بھی قوم کو، کئیوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کی بد کرداریاں، یو ٹرن اور منافقتیں اور لوٹ گھسوٹ سب کے سامنے یہاں ہیں۔ ان تمام سیاستدانوں کی لوٹ گھسوٹ سب کے سامنے یہاں ہیں۔ ان مولویوں کی بڑے بڑے دعوے تو آپ کے پاس موجود ہیں، مگر کردار کی خوبصورتی نہیں، اس لیے یقین نہیں ہے۔ اسلامی ہیروشپ کا کردار ختم ہو گیا۔
مگر جب ہم صوفیہ اعظام کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ فرقہ واریت نہیں کرتے، یہ لوگوں کو بھٹکاتے نہیں ہیں، اور دین کا کام بھلائی ہے، بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے، یہ تقسیم نہیں کرتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ کافر کلمہ بولتا ہے مگر مولوی مسلمان کو بھی کافر اس لیے کہتا ہے تاکہ اس کا فرقہ سچا ہو جائے، تاکہ اس کی دار روٹی چل جائے، اور یوں مقصدیت سے یہ ہٹ گئے کہ جو اتحاد کی فضا امت مسلمہ میں پیدا ہونی تھی وہ نہ ہو سکے۔ آج فرقہ واریت کی آگ نے عالم اسلام کو منتشر کر دیا، اور یوں باطل قوتیں ظلم کرتی ہیں کشمیر پہ، فلسطین پہ۔ اور آج دیکھیں جیسے اقبال کا شعر پڑھا کہ مسلمان کا زوال بے زری نہیں، دولت نہیں ہے، صلاحیتیں جوہر چھن جانا ہے، اللہ پہ توکل چھن جانا ہے۔ خود تو یاشیوں کا سامان یہ سیاستدان پیدا کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، اور قوم کو صبر کے دلاسے اور خوشحالی کے خواب کے دلاسے، اور خود اپنے لیے یاشیوں کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور خود توکل نہیں کرتے اللہ پہ کہ اپنی سازشیں کم کر کے پاکستان کے لیے کچھ کر لیں، مگر غریبوں کو ہمیشہ امید دلائی جاتی ہے، امید۔ اور یہ کہتے ہیں ہماری کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی، ہمارے کردار کو ڈیمیج کیا یہ بات کر کے، ہم حد کی عزت کا دعویٰ کریں گے، جبکہ آج پاکستان میں غریب کی نہ زندگیاں محفوظ ہیں، نہ ان کو بنیادی سہولیات مل رہی ہیں، اور نہ ہی انہیں انصاف مل رہا ہے۔ اور خود ان کی حقیقتیں بیان کرنے سے کہ تم بد کردار ہو، تم گندے ہو، ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، ان کی تضحیق ہوتی ہے، ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اور دوسرے پاس اس طرف غریب کو کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ ان کی جہالتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی سزا غریب بھگتی ہیں، اور غریب اور پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اور کردار کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے، کیونکہ بد کردار حکمران کبھی بھی اچھے انسان پیدا نہیں کر سکتا، اچھے لوگ اچھی قوم نہیں بنا سکتا۔ قائد اعظم گریٹ تھے، انہوں نے قوم کو گریٹ بنایا، علامہ اقبال کے ویژن کو استعمال کرتے ہوئے۔ آج نہ اقبال ہے بلکہ 2 ٹکے کے مولوی سیاستدانوں کا ایجنڈا سیٹ کرنے والے، قصیدے پڑھنے والے تو موجود ہیں، مگر ان کو راہ راست پہ لانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کی بد کرداریوں کو علماء دین بھی ویلکم کہتے ہیں، کیونکہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے۔ غریب کا کسی کو درد نہیں ہے تو پھر کیسے پاکستان ترقی کرے گا، جب بد کردار انسان مسلط کر دی جائیں، خواہش نفس کا پجاری لوگ آج خواہش نفس کے حوالے سے بیان کیا، مرشد کے حوالے سے بیان کیا تاکہ حقائق واضح ہوں، ایک ہیرو شپ کے متعلق بیان کیا، اور خدا کیسے ملتا ہے یہ بھی بیان کیا کہ جتنے بھی خواہش نفس کے شکار ہیں، جو اپنے مفادات کے لیے اپنے کردار کو ختم کر لیتے ہیں، سچائی کو ختم کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی تبلیغ دیکھیں کوئی سچ نہیں بولتا، تو آج معاشرے میں نفرت کی فضا ہے، آج بھلائی کو کوئی بھی ترجیح نہیں دیتا، آج اسلامی ہیروشپ کا تصور ختم اس لیے کر دیا گیا کیونکہ بد کردار حکمران ہیں، علماء دین بد اعمال ہیں، وہ قوم کی اصلاح کرنے سے قاصر ہیں۔ تو پھر کیسے کردار کی خوبصورتی سے خالی ہاتھ پاکستان لیا گیا تھا، نہ کہ خیالی پلاؤں کی وجہ سے۔ ادارے بھی دیکھیں، عدلیہ میں غریب کو انصاف نہیں مل رہا پاکستان میں، پولیس کا نظام دیکھیں، ان سیاستدانوں نے ہائی جیک کیا ہوا، کس طرح پولیس کو دھمکیاں یہ سیاستدان لگاتے ہیں، اور پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور غلط قانون کا کیسے استعمال ہوتا ہے یہ سیاستدان ہی کرتے نظر آتے ہیں، جہاں پہ غریب کو اس کا اپنا ہی حق نہیں مل رہا۔ اس طرح ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، اور وہ اسی وقت ہوتے ہیں اگر ان کی تربیت ہوتی تھی، اگر آئی جی آزاد ہوتا سیاسی اثر رسوخ سے، تو پھر وہی سیاستدان جو قانون کی دھچیاں بکھیرتا وہ بھی جیل میں ہوتا۔ اگر آئی جی آزاد ہوتا تو غریب کو کبھی بھی جیل جانا نہ پڑتا۔ اسی طرح ججز بجائے اس کے کہ کسی سے خالی پلاؤ میں آ کے فیصلے دیتے، ججز اگر قانون کی جس نے وائلیشن کی ہے اس کو قانون کے کٹارے میں لاتے تو پاکستان ترقی کرتا، پھر کوئی اسی کو بھی جرت نہ ہوتی کہ وہ حدیں پھلانگتا، مگر ادھر ایسا نہیں ہے، ادھر مفادات دیکھے جا رہے ہیں، اور جب پولیس اور عدلیہ کا نظام ڈیمیج ہو، جو غریب کا کیس سالوں چلتا ہے، اتنے میں گواہ بھی اپنا مکر جاتے ہیں، بلکہ گواہ بنتا ہی کوئی نہیں ہے، اور امیر کے پاس کیس لڑنے کے لیے سپریم کورٹ تک کے پیسے ہیں، ججز کو خریدنے تک کے پیسے ہیں، اور گواہوں کو مروانے سے یا مدعیوں کو مروانے کے لیے پیسے ہیں، تو پھر انصاف کہاں ملے گا؟ تو لہٰذا
اسی طرح جتنے بھی ادارے ہیں اگر یہ پاکستان کی سلامتی اگر چاہتے ہیں اور استحکام چاہتے ہیں تو بجائے سیاستدان کے تحت چنگل سے آزاد کرنے کے لیے ان کا اداروں کو اس قدر مضبوط کیا جائے کہ جو بھی وائلیشن کرے اس کو پکڑو. پی ٹی آئی نے 50 ارب کروڑ کی کرپشن کو نیب سے اس لیے دور کر دیا کہ ان کے بندے نہ پکڑے جائیں, اور وہی جو کہتے تھے ہم انصاف دیں گے. حیرت ہوتی ہے, کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں چاہتی کہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی موت نظر آتی ہے سیاسی, کیونکہ ادارے سیاسی ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے اگر ادارے مضبوط ہو جائیں. اور آپ کے ادارے اس قدر کمزور ہو چکے ہوئے ہیں کہ کوئی جس طرح مرضی مہنگائی سے مہنگائی کر دے, کوئی نوٹس عدالت کی طرف سے نہیں جاتا تم نے مہنگائی کیوں کی. جیسے پی ٹی آئی دور میں اتنی مہنگائی ہو, کسی عدالت نے نوٹس نہیں دیا کہ تم نے کیوں مہنگائی کر رہے ہو. جتنے مرضی قرضے بٹھاتے جائیں کوئی عدالت نوٹس نہیں کرتی. اسی طرح غریب انصاف کے لیے بھاگتے ہیں, عدلیہ نوٹس نہیں کرتی. اسی طرح کوئی قانون کی سرعام وائلیشن کرتا ہے. پی ٹی آئی نے مولویوں کو اور پولیس کو جیسے شہادتیں کروائیں اپنی ناہل خان نے, کسی نے پکڑنا کی اور وہ ابھی بھی پھر رہا اور اس کیس سے آزاد ہے, اور کسی نے کیس بھی نہیں بنایا. حکمران جیسے مرضی قتل و غارت کروائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح مختلف چیزیں. جب خواہش نفس ہوگا تو کبھی بھی جو کہتا ہے کہ میں جو کوئی بھی شخص جو کہتا ہے میں بھلائی کا کام کروں گا تو وہ خواہش نفس ہونے کی وجہ سے اس کا دعویٰ بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ حقیقت میں قوم کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. تو لہٰذا آج خواہش نفس کا عام عوام علماء دین سیاستدان نظر آتے ہیں. اس لیے جو اچھا لوگ بننا چاہتے ہیں یا چند لوگ اچھا رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں, کیونکہ جب قوانین پہ عمل درآمد کرنے والے سیاستدانوں کو غلط ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا تو یہ سیاستدانوں نے پہنچایا جو قانون کو اپنی مرضی سے ہانکتے ہیں اور قومی خزانے کو. ایون صحافیوں پہ جس طرح مظالم ہوئے ہیں اور جس طرح قتل و غارت اور ٹارگٹ کلنگ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو لہٰذا ان کو لگام کی ان سیاستدانوں کو کس نے ڈالی, اور اوپر سے وہ جمہوریت و سچائی کے مسیحا ہوتے ہیں. تو پھر ایسے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. پاکستان کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں اب بلدیاتی الیکشن کا شور ہوتا ہے, بلدیات پیسہ ہوگا تو بلدیاتی الیکشن ہوگی نا. کیا لوگوں کو تنہائی دینے کے لیے یہ اتنے محب وطن سیاست بنتے ہیں تو مفت میں کام کریں, نہ ان کو کوئی فنڈ ملے, بلکہ ایک میرے خیال سے میوچل ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو بے لوس کام کرے, اور 1 سال الیکشن نہیں ہونے چاہیے, اور پھر ان کے پاس اختیارات بھی نہیں ہونے چاہیے کئی لوگوں کو یا اداروں کو ہانک سکیں, بلکہ ہر ادارے بھی اپنی مرضی کے تحت کام کریں, جو صحیح معنوں میں جو ان کو لگتا ہے کریں. اگر نہیں کریں گے تو یہ عدلیہ میں لے کے جائیں اداروں کو, عدلیہ پھر فیصلے کرے کہ کس نے کس سیٹ پہ رہنا ہے. یہ خود اپنی مرضی سے کسی کو ہانکے نہ, نہیں تو یہ اگر مرضی سے ہانکیں گے تو لوگ پروموشنوں کے چکر میں ان سیاستدانوں کے پھر اداروں والے جو ہیں وہ آگے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پروموشن مل جائے گی, اور اس کی غلط ناجائز باتیں مانتے ہیں تو یہ چیزیں غلط ہوگی. اس طرح کرپشن ختم ہوگی, اور اسی طرح ان کی خواہش نفس بھی ختم ہوگی. جو کہتے ہیں کہ لوٹ جاؤ اور فنڈ ہمیں چاہیے ایکسٹرا سے, سب چیز پہ کٹ لگ جانا چاہیے. بغیر تنہاؤ کام کرو, نہ پٹرول ملے گا نہ کچھ, نہ 1 سال ویسے ہی حکومت چلاؤ, پھر تمہیں پتہ چلے گا. اور جو اگر آپ نے ترقیاتی کام کرنے وہ ایک کاغذ تیار کرو اور اس سے عدلیہ کو اتنا سپریم کرو کہ وہ اس سے آپ اتھارٹی لو, اور پھر کسی نیوٹرل بندے کو وہ ٹھیکہ دیا جائے, ایک میوچل کمیٹی بنے جو ترقیاتی حوالے سے کام کرے. اور جتنا بھی ہے یہ سارا کال سسٹم, اور کروڑوں خربوں روپیہ کھا گئے, پھر کہتے ہیں ہمارے پاس پلے ہی نہیں ہے اور ملک بھی دبا لیا, اور یہ جو قومی خزانے میں پیسہ بھی نہیں ہے اور قوم بدستور ہو رہی ہے. اور یہ کوئی بھی حکومت آئی مہنگائی بڑھنی ہے, کام نہیں ہونی, اور جتنے بھی اس کے علاوہ باقی چیزیں خیالی بلاؤ ہی ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں.